بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 110 اور رکوع نمبر 13 تک گزشتہ روز ہم نے بیان کر دیا تھا، اور سورۃ توبہ کے تعارف میں تفصیل سے یہ بات بتائی تھی کہ یہ سورت کفار کے ساتھ جہاد، قتال فی سبیل اللہ کے احکامات، مسلمانوں کی حوصلہ افزائی، جہاد کی تیاری، دشمنان دین کے ساتھ سختی کرنے، اور منافقین کی منافقت، ان کے طرز عمل اور ان کی سازشوں کے حالات و واقعات کو بیان کر رہی ہے۔ اور پھر اس صورت میں کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات بھی ارشاد فرمائی گئیں، اور فتح مکہ کے بعد پیش آنے والے حالات میں مشرکین مکہ کے حوالے سے مستقبل کے کچھ احکامات بھی دیے گئے، اور پھر درمیان میں جنگ حنین کا تذکرہ کیا، اور پھر اس صورت کا بقیہ حصہ غزوہ تبوک جو رومی سلطنت کے خلاف پیش آیا تھا، اس کے حالات و واقعات بیان کیے جا رہے ہیں۔ روم کے بادشاہ ہرقل کے خلاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے تبوک کی طرف روانہ ہوئے تھے، اور یہ انتہائی مشکلات کا دور تھا، مسلمانوں کی اسلامی زندگی کا سب سے طویل سفر اور سب سے مشکل جنگ تھی، جس میں مسلمانوں کا بھی کڑا امتحان تھا، اور الحمدللہ وہ اس میں کامیاب ہوئے، اور منافقین کا کڑا امتحان تھا کہ وہ اس میں ناکام و نامراد ہوئے اور کھل کر ان کی منافقت سامنے آئی۔ اور انہی واقعات کے تسلسل کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اب آیت نمبر 111 اور رکوع نمبر 14 میں ارشاد فرما رہے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جان، ان کا مال اس قیمت پر خرید لیے ہیں کہ وہ اپنے جان اور مال کو اللہ کے حوالے کر دیں، اور اللہ بدلے میں ان کو جنت عطا کریں گے۔ گویا کہ مسلمانوں اور اللہ کے درمیان ایک سودا اور ایک معاہدہ ہو گیا ہے۔ مسلمان اپنی جان اور مال اللہ کی راہ میں لگاتا ہے، بدلے میں اللہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ یہ کون سے مسلمان ہیں، ان کی تعریف فرمائی، یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، اور قتال کرتے ہوئے اللہ کے لیے کسی اللہ کے دشمن کو قتل کر دیتے ہیں، یا کسی دشمن دین یا اللہ کے دشمن کے ہاتھ سے خود قتل ہو کر شہید ہو جاتے ہیں۔ اور یہ اللہ نے جو جنت کا وعدہ ہے، یہ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ وعدہ سچا وعدہ کیا ہے، اس وعدے کا ذکر تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، اور قرآن کریم میں بھی ہے، اور اللہ سے زیادہ وعدہ پورے کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تو جب اللہ اپنے وعدے کا اعلان فرما رہے ہیں اور اللہ سے بڑھ کر وعدے کو پورے کرنے والا کوئی نہیں، تو مسلمانوں تم نے جو اللہ سے جو سودا کر لیا ہے، جو بیع کر لی ہے، اس پر خوش ہو جاؤ، تمہیں اس کی خوشخبری ہے، اور یہ تمہارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ التائبون العابدون، اللہ تعالیٰ مومنین کی صفات ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، توبہ کرنے والے، یعنی گناہوں پر ندامت کے ساتھ توبہ کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والے، السائحون، روزے رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف، اچھے کاموں کا حکم اور برے کاموں سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدوں کی یعنی احکامات الہیہ اور حدود اللہ کی حفاظت کرنے والے، یہ جتنے لوگ ہیں، وبشر المومنین، ان ایمان والوں میں جن میں یہ تمام کی تمام صفات پائی جاتی ہیں، ان کو اللہ کے نبی کو فرما رہے ہیں کہ آپ خوشخبری سنا دیں کہ اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے جنت کا، کہ ان کو لازمی جنت عطا فرمائے گا۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، اور مسلمانوں کو یہ بات مناسب نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کریں، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب تو سیدنا
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مشفق چچا تھے، آپ کا بڑا ساتھ دیا انہوں نے، اور اس کے علاوہ انہوں نے آپ کی مدد بھی فرمائی، لیکن خود اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور اسلام قبول کیے بغیر ہی کفر کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ اسی طرح مسلمانوں کے مختلف رشتہ دار وہ کفر کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے، تو یہ سوال پیدا ہوا کہ ان کے بارے میں دعائے مغفرت ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ تو فرمایا کہ مسلمانوں کو یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ کفر اور شرک کی حالت میں مرنے والوں کے لیے دعائے مغفرت کریں، اگرچہ وہ ان کے کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، پر جب یہ اللہ نے حکم ان پر ظاہر کر دیا ہے کہ وہ دوزخی ہیں تو پھر ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی کوئی بھی شخص کسی کا کتنا قریبی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ نبی کا قریبی عزیز اور رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس نبی کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے لیے جو کفر یا شرک کی حالت پر مرا اس کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ جیسے کہ قرآن کریم نے حضرت ابراہیم کا آگے ذکر کیا، سوال پیدا ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اپنے والد آزر کے لیے، جو بت پرست تھے، بت فروش تھے، مشرک تھے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کی تھی کہ یا اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما دے۔ تو یہ جب سوال اللہ کے نبی کے سامنے آیا تو اس کا جواب اگلی آیت میں آ گیا، وما كان استغفار ابراہیم لابیہ، اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے بخشش کی دعا کرنا وہ ایک وعدہ کی وجہ سے تھا جو اپنے وہ والد سے کر چکے تھے، یعنی انہوں نے اپنے والد کو دعوت اسلام دی، انہوں نے ان کے دین کو قبول نہیں کیا، تو ابراہیم نے بیٹے ہونے کے ناطے والد کے احترام میں ان سے یہ بات کہہ دی تھی، آپ میری بات مانیں یا نہ مانیں، آپ میرے دین میں آئیں یا نہ آئیں، میں آپ کے لیے اللہ سے مغفرت کرتا رہوں گا، یہ میرا عہد ہے کہ میں آپ کے لیے اللہ سے دعا کرتا رہوں گا۔ اب جب یہ بات ہوئی تو فرمایا فلما تبین له انه عدو للہ، پھر جب ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ ان کا والد اللہ کا دشمن ہے تو پھر وہ اس سے بیزار ہو گئے، یعنی انہوں نے اس کی دعائیں مغفرت چھوڑ دی۔ بے شک ابراہیم بڑے نرم دل والے اور تحمل والے تھے۔ اس سے یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ کوئی شخص جب کافر ہو تو اس کافر کے لیے جس کے بارے میں یہ یقین ہو کہ وہ کفر کی حالت میں مرا ہے، شرک کی حالت میں مرا ہے، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنا جائز نہیں، چاہے وہ کتنا ہی کوئی قریبی کیوں نہ ہو، چاہے اپنے والدین میں سے کوئی ہو، اولاد میں سے کوئی ہو، یا قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو منع فرما دیا۔ جہاں تک حضرت ابراہیم نے اس بات کا عہد کیا تھا تو اس بارے میں ہم پہلے بھی سورہ منافقین کے تذکرے کے حوالے سے ہم 10ویں پارے میں بتا چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے لیے استغفار کیا، اللہ نے ان منافقین کے استغفار سے بھی آپ کو منع فرما دیا۔ اس میں دو باتیں سمجھنے کی ہیں، ایک یہ کہ کوئی شخص دنیا میں موجود ہو، زندہ ہو، کفر کی حالت میں ہو، وہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہے، دوست ہے، تعلق دار ہے، قریبی عزیز ہے، اور ہم اس کی ہدایت چاہتے ہیں اور اس کی بخشش یا نجات چاہتے ہیں، تو اس کی زندگی میں اس نیت سے اس کے لیے استغفار کریں کہ اللہ اس کو ہدایت کی توفیق دے کر اس کو معاف کر دے، تو یہ استغفار جائز ہے جب تک کہ کوئی زندہ موجود ہے۔ کیا پتا کہ کوئی بھی شخص اپنی موت سے پہلے کسی بھی وقت اسلام قبول کر لے، ایسا دعا، ایسی استغفار کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کفر یا شرک کی حالت پر مر گیا اور اس کے مرنے کا یقین تھا کہ یہ کفر پر ملا ہے، تو پھر اس کے لیے کسی شخص کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ حضرت ابراہیم نے جو اپنے والد سے دعا کا عہد کیا تھا کہ میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، یہ ان کی زندگی میں ایک بات کی تھی۔ جب ابراہیم کے والد جب تک زندہ رہے وہ اللہ سے مانگتے رہے، لیکن ان کے والد کے دل میں ہدایت کی طلب پیدا نہیں ہوئی اور وہ کفر کی حالت میں مر گئے۔ تو پھر جب انہوں نے ان کے مرنے کے بعد دعائیں مغفرت کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم اب وہ مر چکے اور وہ خدا کا دشمن تھا، آپ کا والد تھا لیکن خدا کا دشمن تھا، اب اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنا جائز نہیں آپ کے لیے، لہذا ابراہیم بھی پھر اس سے رک گئے تھے، تو لہذا جنہوں نے یہ دلیل دی ان کی دلیل کا جواب ہو گیا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی ہیں کہ انہوں نے اپنی بڑی کوششیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاونت کی، تعاون کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے مسلمان نہیں ہوئے۔ اس سے قرآن کریم نے اشارہ فرما دیا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کو سیدھا راستہ دکھانے کے بعد گمراہ کر دے جب تک ان پر واضح نہ کر دے کہ جس چیز سے انہیں بچنا چاہیے۔ بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ کی ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار،
اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حال پر رحمت سے اپنے رحم سے توجہ فرمائی، اور مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا، اس وقت کے ان میں سے بعض کے دل پھر جانے کے قریب تھے۔ یعنی غزوہ تبوک کے حالات و واقعات کو اس بیان کو مکمل کرتے ہوئے آیت نمبر 116 میں فرما رہے ہیں، اگر اللہ کی رحمت متوجہ نہ ہوتی، اللہ کی مدد و نصرت نہ ہوتی، مسلمانوں تم اتنی بڑی جنگ کے لیے، اتنے طویل سفر کے لیے کبھی تیار نہ ہوتے۔ حالانکہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جن کے دل گھبرا رہے تھے، اور شاید اللہ کی رحمت ان کے ساتھ نہ ہوتی تو وہ بھی منافقین کی طرح اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے، لیکن ان کے دلوں میں بشری تقاضوں کے تحت کچھ نہ کچھ خدشات یا کچھ نہ کچھ احساسات موجود تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہوئی اور اللہ نے ان پر رحم فرمایا۔ اس وجہ سے انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک اللہ اپنے بندوں پر مہربان اور رؤوف الرحیم ہے۔ اب جہاں تک معاملہ ہے غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے ان لوگوں کا، مسلمان تو شرکت کر کے سرخرو ہو گئے، منافقین نے شرکت نہیں کی، ذلیل اور رسوا ہو گئے۔ 10 مسلمان ایسے تھے جنہوں نے شرکت نہیں کی تھی اپنی سستی کی وجہ سے، ان میں سے 7 مسلمانوں کا پیچھے ذکر کر دیا کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں پیش کر دیا تھا۔ اللہ نے ان کے لیے نقد جو ہے وہ توبہ کی آیات اتار دی کہ ان کی توبہ قبول ہے۔ 3 بندے ایسے تھے، کعب بن مالک، حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہم۔ یہ 3 صحابی ایسے تھے کہ جو رسول اللہ کی واپسی پر بھی آپ کے سامنے پیش نہیں ہوئے، اور اس میں بھی وہ سستی کر گئے، اور خود وہ اس کو نقل کرتے ہیں کہ پہلے غزوہ تبوک کے سفر میں ہم نہیں جا سکے، وہ ہم سے کاہلی اور سستی ہوئی، اور جب ہمیں پتہ چلا کہ رسول اللہ واپس آ رہے ہیں تو شرمندگی اور ندامت کی وجہ سے ہماری کیفیت یہ تھی، ہم رسول اللہ کا سامنا نہیں کر پا رہے تھے۔ اس وجہ سے ہم میں یہ ہمت اور طاقت نہیں تھی کہ ہم وہاں تک پہنچے اور آپ کے سامنے آ کر اپنے عذر بیان کریں، اور ہم شرمندگی کی وجہ سے اپنے گھروں میں تھے۔ یہ 3 بندے صرف رہ گئے تھے۔ اب مسلمانوں میں یہ ایک جستجو تھی کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا کہ ان تینوں سے قطع تعلقی کر لو اور ان کا سوشل بائیکاٹ کر دو۔ تمام صحابہ کرام نے ان سے قطع تعلقی اختیار کر لی تھی، ان کے دوستوں نے، محلے داروں نے، رشتہ داروں نے، حتیٰ کہ ان کی بیویاں تک ان سے جدا ہو گئیں۔ کوئی ان سے سلام دعا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا تھا، اور 50 دن تک وہ اس کیفیت اور اس آزمائش میں رہے اور اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہے۔ لیکن چونکہ مخلص تھے، ہمدرد تھے، اللہ تعالیٰ ان کے دل کے حال کو جانتا تھا کہ ان سے کوتاہی ہو گئی اور وہ سستی تھی، نہ کہ ان کے دل میں کوئی نفاق یا منافقت تھی۔ تو اس آیت میں، آیت نمبر 117 میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل فرماتے ہوئے اعلان فرما رہے ہیں، آپ کے جو 3 ساتھی باقی رہ گئے ہیں، اللہ ان کی معافی کا بھی اعلان کرتا ہے۔ لقد تاب وعلى الثلاثة الذين خلفوا، آیت نمبر 118 میں فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کا فیصلہ بھی کر دیا، ان 3 ساتھیوں کا جن کا معاملہ اب تک ملتوی تھا، مؤخر تھا، جن کی توبہ یا جن کے عذاب یا سزا کے حوالے سے اللہ کی طرف سے کوئی بھی فیصلہ نہیں ہوا تھا، ان کے فیصلے کو اللہ تعالیٰ نے جو ملتوی کر رکھا تھا اپنی حکمت سے، حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض، حالت یہ تھی یہاں تک کہ جب ان پر زمین اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی تھی، یعنی کہ وہ اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے تھے، کسی سے ملنا جلنا، سلام دعا، ہر چیز ختم ہو گئی تھی، اور ان کے جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئی تھی، یعنی وہ اپنے آپ سے ہی تنگ آ چکے تھے۔ ایسا ان کا بائیکاٹ ہوا اور ایسا ان کے لیے ایک سزا کا ماحول بنا۔ وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کوئی پناہ نہیں تو صرف اسی کی طرف آنے سے، پھر اپنی رحمت سے اللہ ان پر متوجہ ہوا تاکہ وہ توبہ کرے۔ یعنی ان پر حالات ایسے تنگ ہو گئے کہ وہ پہلے بھی یقین رکھتے تھے، لیکن ان حالات کی تنگی نے ان کے دل میں یہ یقین پیدا کر دیا کہ اس زمین پر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو ہمیں معاف کر سکے، اس زمین پر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو ہماری مدد کر سکے، یا اس زمین پر اب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کہ جو ہمارے حال کو درست کر سکے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے ہماری طرف رجوع کیا، ثم تاب علیہم، تو پھر اللہ اپنی رحمت سے ان کی طرف متوجہ ہوا، لیتوبوا، تاکہ وہ توبہ کرے، ان اللہ هو التواب الرحیم، اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لی کیونکہ اللہ مہربان ہے۔ غزوہ تبوک کا یہ واقعہ مکمل ہو گیا، اس میں بہت سارے اسباق، بہت ساری ہدایات ہمارے سامنے آئیں۔ اب اس قصے کو ختم کرنے کے بعد کچھ ہدایات ارشاد فرمائی جا رہی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور ہمیشہ نیک لوگوں کے ساتھ رہو، سچے لوگوں کا ساتھ دیتے رہو۔ ما کان لأہل المدینہ، اور مدینہ والوں اور ان کے آس پاس دیہات میں رہنے والوں کے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ اللہ کے رسول سے پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو اس کی جان سے زیادہ عزیز سمجھے۔ جو جہاد میں نہیں گئے وہ اپنی جان بچانے کے لیے گئے، جان بچانے کے لیے نہیں گئے تھے،
ان کو کہا جا رہا ہے کہ لوگوں، اللہ کے رسول کی جان تم سب کی جان سے زیادہ قیمتی ہے۔ جب اللہ کے رسول غزوہ تبوک میں اتنا لمبا سفر کر کے گئے، تمہیں بھی جانا یہ چاہیے تھا۔ ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب، یہ اس لیے ہے کہ انہیں اللہ کی راہ میں جو تکلیف پہنچتی ہے پیاس کی صورت میں یا بھوک کی صورت میں یا سفر کی تنگی کی صورت میں، یا وہ ایسی جگہ پر چلے جاتے ہیں جو کافروں کے غصوں کے بھڑکائے، یعنی کہ دشمنان دین کے ان کے لشکر کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا کافروں سے کوئی چیز چھین لیتے ہیں، ہر بات پر ان کے لیے عمل صالح لکھا جاتا ہے۔ مسلمانوں، یہ سفر تمہارے لیے بڑا ہی مبارک اور بڑا مقدس اور باعث رحمت تھا۔ اس سفر میں تم نے جو قدم قدم پر مشقتیں اٹھائیں، پیاس، بھوک، تنگی برداشت کی، یا تم نے دشمنوں کا سامنا کیا، اور تمہیں جس طرح کی بھی تکلیف آئی، اس تمہاری ہر تکلیف پر اللہ نے تمہارے لیے اجر لکھا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، اور جو وہ تھوڑا یا بہت خرچ کرتے ہیں یا کوئی میدان طے کرتے ہیں تو یہ سب ان کے لیے لکھ لیا جاتا ہے، یعنی تمہارے ہر عمل کو، تمہارے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ نوٹ کرتے ہیں، تمہاری نیتوں کو دیکھتے ہیں، تاکہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا اچھا بدلہ دے۔ یعنی کہ انسان کی ایک معمولی سے معمولی نیکی بھی رائگاں نہیں جاتی۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة، اور ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ مسلمان سب کے سب کوچ کریں۔ اب جب یہ آیات نازل ہوئی تو ان آیات کے نازل ہونے کے بعد جو سستی کرنے والے مسلمانوں کو بھی تنبیہ تھی، اور سب سے بڑھ کر جو منافقین کو اتنی ڈانٹ ڈپٹ کی گئی، ان کے لیے بار بار عذاب کی وعدیں سنائی گئی، تو سارے کے سارے مسلمانوں نے ایک عہد کر لیا، آج کے بعد کوئی جنگ، کوئی غزوہ آیا، ہم بیمار ہوں، ہم تندرست ہوں، ہم آرام میں ہوں یا پریشانی میں، ہر حال میں جہاد میں جائیں گے، اپنے بچوں کو، بیوی کو، اپنے گھر والوں کو، کسی کی پرواہ نہیں کریں گے، اور ہر حال میں جہاد پر نکلیں گے، اور سبھی نکلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جذبے کی تعریف بھی فرمائی، لیکن یہ فرمایا کہ مسلمانوں، یہ بھی اعتدال نہیں ہے۔ اعتدال یہ ہے کہ کچھ لوگ جائیں اور کچھ رہیں، لیکن معاملات کو مشاورت سے طے کیا جائے، اور کچھ لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ رہیں اور کچھ گھروں میں رہیں۔ اس کی تقسیم میں کار ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی مختلف چیزیں ارشاد فرماتے ہیں، دین کے احکامات ہیں۔ اگر تم سارے لوگ دین کے ایک ہی شعبے میں لگ جاؤ گے تو پھر دین کے دوسرے شعبوں میں کام کون کرے گا؟ تم میں سے ایک جماعت ایسی رہنی چاہیے کہ جو جہاد میں جاتی ہے، لیکن باقی لوگ ایسے ہونے چاہیے جو اس میں سے دین کی سمجھ کا، دین کی تعلیم کا، دین کی تبلیغ کا، دین کے درس و تدریس اور سیکھنے سکھانے کا کام بھی کرتے رہیں، تاکہ سارے مسلمانوں تک دین کا پیغام پہنچتا رہے۔ پھر اسی طرح جو لوگ رسول اللہ سے کچھ وقت کے لیے جدا ہو جاتے ہیں، کسی سفر کی وجہ سے فاصلہ ہو جاتا ہے اور کچھ وقت تک وہ مل نہیں پاتے، تو جو لوگ رسول اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ ان دوسرے لوگوں کو جو جدا تھے، ان کو دین کے وہ احکامات جو رسول اللہ نے ان کی عدم موجودگی میں بیان فرمائے، وہ ان تک پہنچاتے رہیں، تاکہ سارا کا سارا دین کامل طریقے سے سارے مسلمانوں تک پہنچتا رہے۔ اور مسلمانوں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلمان سارے کے سارے ہی جہاد میں چلے جائیں۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم، ہر فرقے میں سے ایک حصہ، ایک جماعت رہنی چاہیے تاکہ دین کی سمجھ پیدا کریں، اور جب اپنی قوم کی طرف وہ واپس آئیں تو ان کو ڈرائیں، یعنی ان کو دین کی وہ باتیں بتائیں تاکہ وہ بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اپنے نزدیک کے کافروں سے لڑو، اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی پائیں، یعنی کہ جو نزدیک ترین رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی تمہارا سلوک ویسا ہی ہونا چاہیے جو دور کے لوگوں کے ساتھ ہے۔ تمہارے اندر ان کے بارے میں کوئی نرمی اور کوئی کسی قسم کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے تمہارے دین کو اور تمہیں نقصان پہنچایا، تم اپنے دین کے معاملہ میں سخت بن جاؤ۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے، یعنی کوئی نئی سورت نازل ہوتی ہے، تو ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ اس سورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو بڑھایا، کیونکہ قرآن پاک کے نازل ہونے پر جب بھی کوئی نئی آیات یا نئی صورتیں نازل ہوتی تو صحابہ کرام فرماتے کہ ان صورتوں سے اللہ نے ہمارے ایمان کو اور بڑھا دیا۔ تو اس پر منافق مذاق کرتے، اچھا کوئی نئی صورت آئی ہے تو کتنا کہ تمہارا ایمان بڑھا ہے، کتنا اضافہ ہوا۔ یہ طنز اور استہزاء تھا۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان والے ہیں اس صورت نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا ہے، اور وہ خاموش ہوتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ قرآن کی کوئی ایک آیت یا کوئی ایک صورت نئی جب نازل ہوتی ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور ان کے ایمان میں حرارت پیدا ہوتی ہے، ان کی خوشیاں دیکھنے والی ہوتی ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، لیکن دوسری طرف وہ لوگ منافق ہیں جن کے دلوں میں مرض ہے، ان کے حق میں نجاست پر نجاست بڑھا دی۔ جس طرح قرآن نازل ہوتا ہے، ہر آنے والی آیت اور ہر آنے والی صورت ان کے نفاق میں، ان کے کفر میں، ان کے دل کی گندگی میں اور اضافہ کرتی ہے، اور وہ مرد دم تک کافر ہی رہے۔ اولا یرون انہم یفتنون، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ ہر سال میں ایک دفعہ یا دو دفعہ آزمائے جاتے ہیں پھر بھی توبہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے حالات میں، مدینہ کے ماہ و سال میں
منافقین پر سال میں 1 2 3 مرتبہ مختلف مواقع پر ایسی آفتیں بھیجی، کبھی تنگ دستی کی شکل میں، کبھی زراعت اور کھیتی کی تباہی کی صورت میں، کبھی بارش نہ ہونے کی صورت میں، کبھی مالوں میں خسارے کی صورت میں، تاکہ ان کو آزمایا جائے، ان کو جھنجھوڑا جائے، ان آفتوں اور مصیبتوں کے ذریعے ان کو اس طرف متوجہ کیا جائے کہ وہ توبہ کرے۔ تو فرمایا یہ جو سال میں 2 4 دفعہ 1 2 مرتبہ تم پر جو آفتیں آتی ہیں، یہ تمہاری آزمائش کے لیے ہوتی ہیں کہ تم توبہ کرو، پھر تم پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور نہ ہی تم ان سے نصیحت حاصل کرتے ہو۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ هَلْ جَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا، کیا تمہیں کوئی مسلمان دیکھتا ہے اور دکھتا ہے اور پھر چل نکلتے ہیں۔ صرف اللہ قلوبہم، یہ سارا ان کا معاملہ اللہ کی نظر میں ہے، اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں اس لیے کہ وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ اور اے مسلمانوں، جہاد اور قتال کی تیاری رکھو، منافقین کی پرواہ نہ کرو، مشرکوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس وجہ سے لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس اللہ نے تم ہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا ہے، اسے تمہاری تکلیف بہت زیادہ بوجھ معلوم ہوتی ہے، تمہاری تکلیف تمہیں تکلیف میں دے کر ہمارا رسول پریشان ہو جاتا ہے، تمہاری تکلیف کو وہ اپنی تکلیف سمجھتے ہیں اور اپنے لیے گناہ سمجھتے ہیں۔ حریص علیکم، اور تم ہمارے پیغمبر اور ہمارے رسول تمہاری ہدایت اور تمہاری خوشی اور تمہاری کامیابیوں کے لیے حریص ہیں، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ میرے ساتھیوں کو زیادہ سے زیادہ کامیابیاں ملیں۔ اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور یہ ایسا پیغمبر ہے کہ جو مومنین پر نہایت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اے مسلمانوں اگر یہ منافق تمہارے ساتھ نہیں چلتے اور اگر یہ پھر جاتے ہیں اور یہ کافر بھی اپنے طرز عمل کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تمہیں پرواہ نہیں کرنی چاہیے، یہی بات کہنی چاہیے، حسبی اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت، اے نبی آپ یہ فرمائیے کہ میں اس اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں۔ کون اللہ ہے؟ وہو رب العرش العظیم، جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ یہاں سورۃ توبہ الحمدللہ مکمل ہو گئی۔ قرآن کریم کی 10ویں سورت سورہ یونس ہے۔ سورہ یونس قرآن کریم کی مکی سورت ہے، یعنی کہ یہ سورت بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی سورتوں میں جیسے کہ پیچھے سورۃ الفاتحہ گزری، اسی طرح سورہ انعام گزری، سورہ اعراف گزری، ان صورتوں میں جو مضامین تھے اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان تھا، رسول اللہ کی نبوت اور رسالت کا بیان تھا، اور آخرت کے عقیدے کو ذکر کیا گیا تھا کہ مسلمان انسانوں نے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ اس صورت کے اندر بھی یہ تینوں مضمون بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی طاقت، اس کی صفات کا تذکرہ ہے، اللہ کی ذات کا تعارف ہے، انبیاء اور رسول کا تذکرہ ہے، مختلف نبیوں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر کچھ انبیاء علیہ السلام کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، اور اسی طرح جگہ جگہ پر آخرت کے احوال بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ مرنے کے بعد زندہ کرے گا، قیامت قائم ہوگی، اور پھر اس نبوت اور رسالت کے تذکرے میں آخرت میں زندہ ہونے، قیامت کے حوالے سے اور قرآن کریم کے نزول کے حوالے سے کافروں کے مختلف اعتراضات، ان کے مختلف سوالات اور ان کے جوابات وہ ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ اس سورت کا نام یونس، سورہ یونس ایک پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام سے منسوب ہے، یہ اس کی وجہ تسمیہ ہے کیونکہ اس سورت میں حضرت یونس علیہ السلام کے واقعہ کو ذکر کیا، ان کے قوم کا کچھ ذکر کیا، اور اس وجہ سے اس سورت کو حضرت یونس علیہ السلام سے منسوب کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس سورت کے اندر احکامات کے حوالے سے کوئی زیادہ کوئی چیزیں موجود نہیں ہیں، لہذا ہم اس سورت کی تفصیلات جہاں ضرورت ہوگی بیان کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، الف لام را حروف مقطعات ہیں جن کا اصل مفہوم اور معنی اور مضمون اللہ ہی جانتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ یہ متشابہات قرآن میں سے ہیں، یعنی ہمیں اس کی مراد اور مفہوم نہیں پتا، لیکن ہم اس پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا اس بات سے لوگوں کو تعجب ہو رہا ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص کو یعنی رسول اللہ کو نبی بنا کر اس کے پاس وحی بھیج دی کہ وہ سب لوگوں کو ڈرائیں اور جو ایمان لائیں ان کو اللہ کی طرف سے رضا کی خوشخبری سنا دیں۔ ان لہم قدم صدقہم عند ربہم، کہ انہیں اپنے رب کے ہاں پہنچ کر پورا مرتبہ ملے گا۔ کافر ان باتوں کو سن کر کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ، یہ نبی نہیں، یہ تو صریحاً جادوگر ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، ان کافروں کو کہو بے شک تمہارا رب وہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے۔ ثم استوى علی العرش،
پھر عرش پر قائم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا اور زمین و آسمان کو بنانے کے بعد استواء عرش ہوا، اللہ عرش پر قائم ہوا۔ اب یہ استواء عرش کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 6 دن میں آسمان کے بنانے کی کیفیت کیا ہے، اس حوالے سے ہم نے پچھلی صورت میں بتا دیا تھا کہ یہ بھی متشابہات قرآن میں سے ہے۔ ان دنوں میں سے 6 دنوں سے مراد کون سے رات اور دن ہیں؟ کیونکہ یہ رات اور دن ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، چاند اور سورج پیدا ہی نہیں ہوا تھا جب اللہ نے آسمان و زمین کو بنانے کے عمل کا آغاز کیا۔ وہ 6 دن کون سے تھے اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ اسی طرح عرش پر استوا ہونے کا کیا مطلب ہے، یہ بھی متشابہات قرآن میں سے ہے۔ وہی اللہ ہر کام کا انتظام کرتا ہے، اس کی اجازت کے سوا کوئی سفارش کرنے والا نہیں، یعنی اللہ کے سامنے سفارش تو ہوگی، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نیک بندے، انبیاء، صلحاء، شہداء اللہ کے ہاں سفارش کریں گے، لیکن اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کی عبادت کرو۔ کیا تم پھر بھی بات نہیں سمجھتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا، دنیا کے تمام انسانوں تم سب نے اس اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ انہ یبدأ الخلق، تم نے دنیا میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ وہ اللہ تمہیں دوبارہ کیوں زندہ کرے گا، یہ کیسے زندہ کرے گا؟ اس لیے کہ وہی اللہ پہلی مرتبہ بھی پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر وہ اللہ دوبارہ پیدا کرے گا۔ اور یہ دنیا میں عام بات ہے سمجھنے کی، پہلی مرتبہ کسی چیز کو ایجاد کرنا اور بنانا مشکل ہوتا ہے، جب کوئی چیز بن جاتی ہے تو پھر اس کو دوبارہ بنانا کوئی مشکل نہیں۔ تو اللہ نے جب پہلے انسانوں کو بنایا تو اللہ کو کوئی مشکل نہیں ہوئی، تو دوبارہ انسانوں کو بنانے میں اللہ کو کون سی مشکل ہوگی؟ یہ دوبارہ کیوں پیدا کرے گا؟ تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے دنیا میں نیک کام کیے، اللہ انصاف کے ساتھ ان کو بدلہ دے، اور دنیا میں جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا، یعنی کہ جہنم کا عذاب، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ان کافروں کو دیا جائے گا۔ اللہ کون ہے؟ جعل الشمس ضیاء، جس نے سورج کو روشن بنایا، والقمر نورا، چاند کو منور فرمایا اور چاند کی منزلیں مقرر کی۔ چاند سفر کرتے ہوئے آج پہلی کا، دوسری کا، تیسری کا، چوتھی کا، اور پھر وہ بدر کامل اور بدر منیر بن کر 14ویں کو مکمل ہو کر چمکنے لگتا ہے، اور پھر 14ویں کے بعد وہ گھٹتا گھٹتا بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ یہ چاند کی منزل مقرر اللہ نے کی، کیوں؟ لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم سالوں اور مہینوں کا شمار اور حساب کر سکو۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، یہ سب کچھ اللہ نے اپنی تدبیر سے پیدا کیا۔ وہ اپنی آیتیں سمجھداروں کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، دیکھو تو صحیح رات اور دن کے آنے جانے میں، اور جو چیزیں اللہ اور نے آسمانوں اور زمینوں میں پیدا کی ہیں، ان میں لوگوں کے لیے کیسی کیسی نشانیاں ہیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، البتہ جو لوگ ہم سے ملنے کی یعنی اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر خوش ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی پر ان کا اطمینان ہو گیا ہے کہ ہم نے یہی رہنا ہے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں وہ پھر اللہ سے ملاقات کس منہ سے کریں گے؟ اولئک مأواہم النار، ان لوگوں کا جو دنیا پر قناعت کیے بیٹھے ہیں، آخرت کو بھول چکے ہیں، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اس وجہ سے کہ یہ جو دنیا میں کر رہے ہیں یہ بہت برا ہے۔ لیکن ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، انہیں ان کا رب ان کے ایمان کے سبب ہدایت کرے گا، ان کے نیچے جنت کی نہریں ہوں گی اور وہ اس سے ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، اس جگہ یعنی اس جنت میں ان جنتی لوگوں کی یہ دعا ہوگی، اے اللہ، اللہم سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، وتحیتہم فیہا سلام، اور ان جنتیوں کا آپس کا تحفہ سلام ہوگا۔ جنتی لوگ جنت میں ایک تو اللہ کی حمد و ثنا کریں گے کہ یا اللہ تو نے اپنے وعدے کو پورا کر کے ہمیں یہ ہمیشہ کی نعمتیں، لازوال نعمتیں عطا فرما دی۔ دوسرا، جنتی لوگوں کی ایک صفت اور ایک نشانی یہ بتائی کہ جب وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے تو ہیلو ہیلو یہ نہیں کہیں گے، ہائے نہیں کہیں گے، السلام علیکم یہ کہیں گے۔ وہ یہ ایسے بے معنی اور فضول قسم کے الفاظ نہیں بولیں گے، وہ سلامتی کے الفاظ بولیں، السلام علیکم۔ تو دنیا میں ملاقات کرنے کے آداب کیا ہیں؟ ایک دوسرے کو سلام کرنا چاہیے، یہ جنتی لوگوں کا قول ہے۔ وآخر دعواہم، جب وہ ملیں گے تو ان کا قول کیا ہوگا؟ السلام علیکم۔ اور جب ان کی مجلسیں ختم ہوں گی اور ایک دوسرے سے جدا ہوں گے تو ان کی اس مجلسوں کا اختتام ان کلمات پر ہوگا، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تمام نعمتیں اس اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ہم اس جہانوں کے پروردگار کی تعریف کرتے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ، اور اگر اللہ لوگوں کو برائی جلد پہنچا دے جس طرح وہ بھلائی جلدی مانگتے ہیں تو ان کی عمر ختم کر دی جائے کہ ہم انسانوں میں حرص ہے، یا اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ بھلائیاں دے دے، اچھائیاں دے دے، برائی کوئی نہیں چاہتا۔ فرمایا کہ اگر تمہاری اس جلد بازی میں برائیاں اللہ کی طرف سے آنا شروع ہو جائیں تو تمہارا وجود ہی ختم ہو جائے۔
سو ہم چھوڑے رکھتے ہیں ان لوگوں کو جنہیں ہماری ملاقات کی امید نہیں، ہم اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں، یعنی کہ نافرمان لوگوں کی رسی ڈھیلی کر کے رکھتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا، اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹے اور بیٹھے اور کھڑے ہونے کی حالت میں اس تکلیف میں اللہ کو پکارتا رہتا ہے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّ، اور جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو پھر وہ اس طرح گزر جاتا ہے کہ گویا کہ ہمیں کسی تکلیف پہنچنے پر پکارا ہی نہیں تھا، یعنی اپنی تکلیف پر اللہ کو یاد کرتا ہے اور جب راحت آتی ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اور یہ بے باک لوگ کذالک زین للمسرفین، ان کو یہ اعمال پسند ہیں جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ، اور البتہ ہم نے اے مکہ والو تم سے پہلے کئی امتوں کو ہلاک کر دیا اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا، یعنی شرک کیا تھا، حالانکہ پیغمبر ان کے پاس کھلی نشانیاں لائے تھے اور وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں تھے۔ ہم گناہگاروں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض، پھر ہم نے تمہیں ان کے بعد زمین میں ان کا نائب بنایا، یعنی تمہارے آباء و اجداد اور تم سے پہلے گزرنے والی نسلوں کے بعد اب تمہیں آباد کیا ہم تاکہ تمہیں دیکھیں تم کیا کرتے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کافروں کے سامنے ہماری واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں جنہیں ہم سے ملاقات کی توقع نہیں، امید نہیں اور نہ ہی اس پر یقین رکھتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی قرآن لے آ، یعنی یہ قرآن ہمیں قبول نہیں، اس کی جگہ کوئی اور باتیں بتا، او بدل ہو، یا اے نبی اس قرآن کو نعوذ باللہ تبدیل کر دیجئے۔ قل، آپ ان سے کہہ دو میرا یہ کام نہیں کہ اپنی طرف سے اس قرآن کو بدل دوں، میں تو اسی قرآن کی تابعداری کرتا ہوں جو میری طرف وہی آئے گی۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا، اگر میں اس قرآن کو تبدیل کروں گا تو میں تو اللہ کے عذاب کا مستحق بن جاؤں گا، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، لہذا میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، اے نبی ان کو کہہ دیجئے اگر اللہ چاہتا تو میں اسے تمہارے سامنے نہ تلاوت کرتا اور نہ ہی وہ تمہیں اس سے خبردار کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کرم کیا کہ تمہیں خبردار کر دیا، تم پر اپنا قرآن نازل کیا۔ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی، اور مجھے جو تم کہتے ہو میں جادوگر ہوں یا میں اپنی پاس سے اس کلام کو لے کر آیا ہوں یا میں کوئی کاہن ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما رہے ہیں کہ غور تو کرو، میری ساری عمر تمہارے اندر گزر چکی ہے، میں اپنی عمر اور زندگی کا ایک طویل حصہ تمہارے اندر گزار چکا ہوں، تم مجھے جانتے ہو میں امانت دار تھا، دیانت دار تھا، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے کبھی اہانت نہیں کی، میں نے کبھی کہانت نہیں کی، جادو اور سحر اور یہ شعر و شاعری میں نے کبھی ایسا کوئی کام ہی نہیں کیا، لیکن یہ کلام پھر میرے پاس کہاں سے آیا؟ اس کا مطلب ہے کہ تم جو مجھے جانتے ہو تو پھر تم سمجھ سکتے ہو کہ یہ اچانک اس کلام کا میرے پاس آنا یہ کسی بندے کی عطا نہیں بلکہ یہ اللہ کی عطا ہے۔ تمہیں کیوں نہیں یہ بات سمجھ آتی؟ فمن اظلم ممن افترا، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھتا ہے، اس کی آیتوں کو جھٹلائے، بے شک گناہگاروں کا بھلا نہیں ہو سکتا۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ، اور اللہ کے سوا اور چیزوں کی پرستش کرتے ہیں، وہ چیزیں نہ انہیں نقصان پہنچا سکتی نہ انہیں نفع دے سکتی ہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ اللہ کے سامنے ہمارے سفارشی بنیں گے، ہمارے بت اور ہمارے یہ چاند سورج ستارے جن کی ہم عبادت کرتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہوں گے۔ قل اتنبئون اللہ بما لا یعلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ان باتوں کے جواب میں کہو کہ کیا تم اللہ کو بتلاتے ہو؟ اسے تو زمین و آسمان میں ہر چیز معلوم ہے، وہ پاک ہے اور ان لوگوں کے شرک سے بہت بلند ہے۔ وما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا، اور ایک وقت تھا کہ لوگ ایک ہی امت، ایک ہی گروہ، ایک ہی جماعت تھے، جیسے کہ حضرت آدم کے زمانے میں ان کی نسل ایک ہی مذہب پر قائم تھی، پھر ان میں اختلافات پیدا ہو گئے، اور اگر ایک بات تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے مقدر نہ ہو چکی ہوتی تو جن باتوں میں وہ اختلافات کرتے ہیں ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، یعنی اگر اللہ نے یہ طے نہ کیا ہوتا کہ تمہیں مہلت دینی ہے، قیامت آنی ہے، دنیا میں تمہیں نپٹا دیا جاتا۔ اور کہتے ہیں لولا انزل علی آیۃ من ربی، اس بندے پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری، یعنی ہماری مرضی کی کوئی چیز کیوں نہیں اتری۔ فقل انما الغیب للہ، ان کو کہہ دو کہ غیب کی باتیں تو اللہ ہی جانتا ہے، اگر تم نے بات نہیں مانی فانتظروا، تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انجام کا انتظار کرتا ہوں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّةٍ، اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، یعنی ان پر اپنی نعمتوں کی بارش کرتے ہیں، اس تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی تھی، یعنی بیماری کے بعد صحت آتی ہے، تنگی کے بعد خوشحالی آتی ہے، پریشانی کے بعد جب کوئی خوشی آتی ہے اللہ کی طرف سے، اذا لهم مکر فی آیاتنا، تو وہ ہماری آیتوں کو ماننے کی بجائے ہیلے بازی کر دیتے ہیں۔ قل اللہ اسرع مکرا، ان کو کہہ دو تمہارے ہیلے کمزور ہیں، ایک ہیلا اللہ بھی تمہارے ساتھ کرنے والا ہے، بے شک ہمارے فرشتے تمہارے سب ان ہیلوں بہانوں اور تمہاری ان ساری چال بازیوں کو لکھ رہے ہیں۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہ اللہ وہی ہے جو تمہیں جنگل اور دریا میں سیر کرنے کی، پھرنے پھرانے کی توفیق دیتا ہے۔ حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں بیٹھتے ہو اور وہ کشتیاں لوگوں کے موافق
لوگوں کو لے کر ہوا کے ذریعے سے لے کر چلتی ہیں، دریاؤں اور سمندروں کے سینے چیر کر جو کشتیاں اور جو بڑے بڑے جہاز سفر کرتے ہیں اور ہوا ان کو لے کر دھکیلتی ہے، یہ اللہ کی مدد سے ہوتا ہے اور وہ لوگ ان سے خوش ہوتے ہیں۔ پھر اچانک ایک تیز ہوا چلتی ہے اور ہر طرف سے پانی کی لہریں ان پر چھانے لگ جاتی ہیں اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ ان لہروں میں گر گئے ہیں، اور سب خالص اعتقاد سے اللہ کو پکارنے لگتے ہیں۔ مشرکین مکہ کی عادت یہ تھی، کبھی کسی سمندری طوفان میں پھنس جاتے تو اپنے بتوں کو دریاؤں سمندروں میں پھینک کر اللہ کی عبادت کرنے لگتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت جب طوفان تمہیں گھیر لیتے ہیں، سمندر کی موجیں سر اٹھاتی ہیں اور تمہاری کشتیاں اور جہاز اس میں ڈوبنے کے قریب ہوتے ہیں اور تم اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو تو اللہ کو پکارتے لئن انجیتنا من ہذی، کہ اگر تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے تو اے اللہ ہم تیرے شکر گزار بن جائیں گے۔ فرمایا فلما انجاہم، جب اللہ انہیں ان سمندروں کے طوفانوں سے نکال کر نجات دے دیتا ہے تو یہ زمین میں پھر شرارتیں کرنے لگتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری شرارت کا وبال اس سے اللہ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، تمہارا اپنی جانوں پر نقصان ہے۔ دنیا کی زندگی کا نفع اٹھا لو جتنا اٹھانا ہے، پھر ہمارے ہاں ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم تمہیں بتا دیں گے تم دنیا میں جو کچھ کرتے تھے۔ انما مثل الحیات الدنیا، یاد رکھو دنیا کی زندگی کی مثال ایک بارش کی طرح ہے، کما ان انزلناہ من السماء، کہ اسے ہم نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ساتھ سبزہ زمین سے نکالا جسے آدمی بھی کھاتے ہیں جیسے پھل اور سبزیاں وغیرہ، اور جانور بھی اس کا چارہ کھاتے ہیں، یہ زمین کی طرح حتی اذا اخذت الارض زخرفها، اور یہاں تک کہ جب زمین سبزے سے خوبصورت اور آراستہ ہو کر ہر طرف زراعت نظر آتی ہے، کھیتیاں نظر آتی ہیں، لہلہاتی فصلیں نظر آتی ہیں، تو زمین والوں نے خیال کیا کہ وہ اب اس زمین کے مالک اور قابض بن چکے ہیں۔ اتاہا امرنا لیلا او نہارا، پھر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے دن یا رات میں کسی حصے میں اللہ کی طرف سے کوئی حادثہ آ جاتا ہے، فجعلناها حصیدا، اور وہ حادثہ آ کر ان لہراتی فصلوں کو تباہ کر دیتا ہے، ان پکے ہوئے پھلوں کو جلا دیتا ہے۔ اور یہ سارا کچھ کہاں سے ہوتا ہے؟ کہ اللہ کی طرف سے۔ کل تک یہ فصلیں آباد و شاداب تھیں اور لوگوں کے دلوں کو خوش کر رہی تھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان فصلوں کو ایسے برباد کرتے ہیں کہ ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ یہ اس طرح نشانیاں ہم کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور کرو۔ جس طرح یہ فصلیں برباد ہوتی ہیں، اسی طرح تمہاری یہ دنیا کی زندگی اور عیش و عشرت بھی اس فصل کی طرح ہے، اللہ چاہے گا تو آباد رہے گی، اللہ چاہے گا تو اللہ اس کو مٹا دے گا۔ اور یاد رکھو دنیا کی زندگی آج عارضی ہے، اللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے، اور جسے چاہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے تو بھلائی ہوگی اور زیادتی، اور زیادتی کے ساتھ، یعنی کوئی شخص دنیا میں ایک نیکی کرے گا، اللہ اس کی نیکی کو کئی گنا بڑھا کر اجر دے گا، اور ان کے چہروں پر قیامت کے دن سیاہی اور رسوائی نہیں چڑھے گی، وہ جنتی لوگ ہیں اور یہ جنتی اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات، جن لوگوں نے دنیا میں برے کام کیے تو ان کی برائی کا بدلہ تو ان کو ویسا ہی ملے گا، اور ان پر ذلت چھا جائے گی اور انہیں اللہ کی طرف سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کأنما اغشیت وجوہہم، گویا کہ ان کے منہ پر اندھیری رات کے ٹکڑے اڑائے گئے ہیں، یعنی کافروں، نافرمانوں کے، خدا کے باغیوں اور سرکشوں کے چہرے قیامت کے دن سیاہ اندھیری رات کی طرح ہو جائیں گے، اتنے چہرے سیاہ ہو جائیں گے کہ ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ یہی دوزخی ہیں، یہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، لوگوں یاد رکھو جس دن یعنی قیامت کے دن ہم ان تمام لوگوں کو جمع کریں گے، پھر مشرکوں سے کہیں گے تم اور تمہارے وہ جھوٹے معبود اپنی جگہ کھڑے رہو، تو ہم ان میں پھوٹ ڈال دیں گے۔ پھوٹ ڈالنے کا مطلب یہ کہ وہ مشرک ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یعنی اللہ ان بتوں کو بھی جان دے کر ان کو زبان دیں گے اور کہیں گے بتاؤ کہ یہ تم ان کے معبود ہو اور یہ تم ان کی عبادت کے لائق ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم کسی عبادت کے لائق نہیں۔ فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، سو اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ کے طور پر کافی ہے کہ ہمیں تمہاری عبادت کی خبر ہی نہیں تھی۔ وہ بت کہیں گے اے اللہ تو گواہ بن، یہ ہماری عبادت کرتے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم تو دنیا میں بے جان تھے۔ ایک پتھر کو کیا پتا کہ کوئی اس سے نفرت کر رہا ہے یا اس سے محبت کر رہا ہے، کوئی اس کو ٹھوکر مار رہا ہے یا اس کو سجدہ کر رہا ہے، پتھر کو کیا پتا، پتھر تو بے جان چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پتھر کو قیامت کے دن، ان بتوں کو، چاہے وہ لکڑی کے ہیں، لوہے کے ہیں یا کچھ بھی ہیں، ان جھوٹے معبودوں کو جو بنا رکھا ہے، اللہ قیامت کے دن انہی کافروں اور مشرکوں کے خلاف بطور گواہ کے پیش کر دیں گے، اور وہ کہیں گے کہ اے اللہ آپ تو جانتے ہیں، آپ ہمارے گواہ بن جائیں، ہمیں تو ان کی عبادت کی خبر نہیں۔ ہنالک تبلو کل نفس، اس جگہ ہر شخص اپنے پہلے کیے ہوئے کاموں کو جانچ لے گا، اور یہ لوگ اللہ کی طرف لٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے، اور جو وہ جھوٹ اللہ کے سامنے باندھا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اب وہ جھوٹ نہیں چلے گا۔ قل من یرزقکم من السماء والارض، اے نبی ان کو کہیے کہ تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے، یا کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے،
اور زندہ کو مردے سے کون نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے کون نکالتا ہے؟ ومن یدبر الامر، اور دنیا کے ان سارے کاموں کی تدبیر کون کرتا ہے؟ یہ سارے کافر اس بات کا جواب دیں گے فسیقولون اللہ، کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اللہ کرتا ہے۔ کافروں کا یہ مسئلہ نہیں تھا کہ وہ اللہ پر یقین نہیں رکھتے تھے، مشرکین اللہ پر یقین رکھتے تھے لیکن کہتے تھے اللہ نے اپنے اختیارات ان بتوں کو بھی دیے ہوئے ہیں، اللہ نے اپنی صفات ان بتوں کو بھی دی ہوئی ہیں، یہ خدا کی خدائی میں شریک ہے نعوذ باللہ۔ تو فرمایا فقل افلا تتقون، اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ سب تدبیریں اللہ ہی کرتا ہے، پھر تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ فذالکم اللہ ربکم الحق، یہی اللہ تو تمہارا سچا رب ہے، حق کے بعد گمراہی کے سوا اور ہے ہی کیا، سو تم کدھر جا رہے ہو؟ کذالک حقت کلمۃ ربک، اسی طرح ان نافرمانوں کے حق میں تیرے رب کا فیصلہ ثابت ہو کر رہا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اے نبی ان کو کہہ دو تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو مخلوقات کو پہلے پیدا کرے اور پھر اسے دوبارہ زندہ کرے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دو اللہ تو پہلے پیدا کرتا ہے، پھر ان پیدا کی ہوئی چیزوں کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، اور تم کہاں پھر رہے ہو؟ اللہ کی قدرت کے سامنے کسی کی کیا مجال ہے؟ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، ان سے یہ بھی پوچھئے تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے، تمہارے جو جھوٹے معبودوں میں سے کوئی ایسا ہے جو تمہیں ہدایت کا راستہ بتا دے؟ کہہ دو اللہ ہی سیدھا راستہ بتاتا ہے، تو اب جو صحیح راستہ بتائے اس کی بات ماننی چاہیے یا اس کی جو خود راہ نہ دیکھ سکتا ہے نہ بتا سکتا ہے، مگر جب کوئی اسے راستہ بتائے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیف تحکمون، تم انصاف کیوں نہیں کرتے؟ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اور ان میں سے اکثر لوگ یقین کے پیچھے نہیں، یہ اپنے جھوٹے معبودوں کے گمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بے شک حق بات کے سمجھنے میں یہ ذرا بھی کام نہیں دیتی۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ وما کان ھذا القرآن، اور یہ قرآن ایسی چیز نہیں کہ اللہ کے سوا اسے کوئی اپنی طرف سے بنا لائے۔ کافر کہتے تھے کہ یہ قرآن نعوذ باللہ حضور نے اپنے پاس سے گھڑا ہے، اپنے پاس سے لکھا ہے، یا کسی کاہن سے یا کسی جادوگر سے سیکھا۔ فرمایا نہیں، یہ قرآن ایسی چیز نہیں، اگر ایسی چیز ہوتی تو اللہ نے تمہیں چیلنج کیا تھا کہ اس چیلنج کو پورا کرو، اس قرآن جیسا کوئی قرآن بنا کر دکھاؤ۔ اللہ کی طرف سے کوئی اس قرآن کو نازل نہیں کر سکتا، لیکن اپنے سے پہلے کلام کی یہ قرآن تصدیق کرتا ہے، اور اللہ ان چیزوں کو بیان کرتا ہے جو تم پر لکھی گئیں، اور اس میں شک نہیں کہ یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اس نبی نے خود بنایا؟ اے نبی ان کو چیلنج دیجئے، فاتو بسورۃ من مثلی، تم ایک ہی صورت اس قرآن کی طرح کی لے آؤ، اور اللہ کے سوا جس سے تم مدد لینا چاہتے ہو مدد لے لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ چیلنج نازل ہوا، آج 15 صدیاں گزرنے والی ہیں، 1450 سال گزر گئے، کافر مشرک اور کوئی دنیا کا انسان اللہ کے اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا کہ اس قرآن کی طرح کی ایک صورت بھی بنا کر لائے۔ تو پھر کیا ہے؟ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا جسے وہ سمجھ نہیں سکے، اور ابھی اس کی حقیقت ان پر کھلی نہیں، اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا۔ تو دیکھو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ ومنہم من یؤمن بی، ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ابھی تک ایمان نہیں لائے، اور تمہارا رب اچھی طرح فساد کرنے والوں سے واقف ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافر اگر آپ کو جھٹلائیں تو کہہ دو کہ میرے لیے میرا کام، تمہارے لیے تمہارا کام ہے۔ انتم بریئون مما اعمل، تم میرے کام کے جواب دہ نہیں، میں تمہارے کام کا جواب دہ نہیں۔ ومنہم من یستمعون الیک، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں کہ کیا تم بہروں کو سنا سکتے ہو اگر وہ نہ سمجھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استہزاء اور مذاق کرتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھتے نہیں، آپ ان کو سنا بھی نہیں سکتے کہ ان کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے۔ ومنہم من ینظر الیک، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اندھوں کو راہ دکھا دیں گے اگرچہ کچھ بھی نہ دیکھتے ہو؟ جیسے کوئی اندھا دیکھ نہیں سکتا، کوئی بہرا سن نہیں سکتا، اسی طرح کوئی کافر جس کے دل میں ہدایت کی طلب نہیں، وہ اس قرآن کو کبھی سمجھ نہیں سکتا۔ بے شک اللہ لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَبْعَثُوا، اور جس دن اللہ انہیں جمع کرے گا گویا وہ نہیں رہے تھے مگر ایک گھڑی دن کی، یعنی کہ قیامت کے دن جب یہ دوبارہ زندہ ہو کر آئیں گے تو ان کو اپنی قبروں کی زندگی اور اپنی برزخ کی زندگی، موت سے لے کے قیامت تک چاہے ان پر صدیوں یا ہزاروں سال گزر گئے ہوں، ان کو ایسا لگے گا کہ چند لمحے سو کر اٹھے ہوں، اور وہ ایک دوسرے کو سب کو پہچان رہے ہوں گے۔ قد خسر الذین کذبوا، بے شک خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا تھا اور وہ ہدایت پر نہیں ہوں گے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور اگر ہم تمہیں ان وعدوں میں سے کوئی چیز دکھا دیں جو ہم نے ان سے کیے ہیں، یا تمہیں اے نبی وفات دیں، پھر انہیں ہماری ہی طرف لوٹنا ہے، پھر اللہ شاہد ہے ان کے کاموں پر جو کرتے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ،
آپ اس دنیا میں پہلے رسول نہیں ہیں، ہر امت کے لیے اللہ نے ایک رسول بھیجا، پھر جب ان کے پاس ان کا رسول آیا تو ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کیا گیا، ان کے ساتھ کبھی ظلم نہیں کیا گیا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور یہ کافر کہتے ہیں ہم نے ایمان تو لانا نہیں، اپنے رب کا وعدہ یعنی اس عذاب کے وعدے کو پورا دکھاؤ، پورا کر کے دکھاؤ، یا وہ قیامت کب آئے گی، وہ عذاب کب آئے گا۔ ان کنتم صادقین، اے نبی اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب یا وہ قیامت لے آؤ۔ قل، اے نبی ان کو جواب میں فرمائیے، لا املک لنفسی، میں اپنی ذات کے بھرے اور بولے کا مالک نہیں، مگر جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ لکل امت اجل، جس عذاب یا قیامت کو پوچھ رہے ہو اس کا ایک وقت اللہ نے مقرر کیا ہے، جب وہ وقت آتا ہے تو پھر ایک گھڑی بھی پیچھے نہیں رہے گا، اور نہ ہی جلدی کرتے ہیں۔ اس سے مراد موت بھی ہو سکتی ہے کہ تمہاری موت کا وقت جو اللہ نے مقرر کیا ہے اس کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا، اپنے پاس رکھا ہے، لیکن جب اس موت کا وقت آئے گا تو اس موت کے وقت کے آتے ساتھ ہی اس میں ایک سیکنڈ کی نہ تاخیر ہوگی نہ اس میں جلدی ہوگی، اپنے وقت مقرر پر آئے گی۔ قل ارائیتم ان اتاکم عذاب، کہہ دو کہ بلا دیکھو تو اگر تم پر اس کا عذاب، اللہ کا عذاب رات یا دن کو آ جائے تو عذاب میں سے کون سی چیز ایسی ہے کہ مجرم اس کو جلدی مانگتے ہیں۔ عذاب ایسی چیز نہیں جس کو مانگا جائے کہ لے آؤ عذاب، عذاب تو ہولناک چیز ہے، کیا پھر جب وہ آ چکے گا تو جب تم عذاب کو دیکھ لو گے تب ہی مان لو گے۔ اب لیکن اس عذاب کو ماننے پر تمہارا ایمان معتبر نہیں ہوگا، تمہیں کہا جائے گا اب کس چیز سے ڈرتے ہو، تم اسی چیز کو دیکھ رہے ہو جس کی تم جلدی آنے کی توقع کرتے تھے۔ ثم قیل للذین ظلموا، پھر ظالموں سے کہا جائے گا ہمیشہ کا عذاب چکھتے رہو، اب تمہیں نہیں بدلہ دیا جاتا، ہاں وہی چیز تمہیں مل رہی ہے جو تم نے کی تھی۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کیا یہ بات سچ ہے، کہہ دو کہ ہاں میرے رب کی قسم بے شک یہ بات سچ ہے کہ وہ عذاب، وہ قیامت وہ آنے والی ہے، اور تم اللہ کو کبھی عاجز نہیں کر سکتے۔ اور اگر ایک نافرمان کے پاس روئے زمین کی تمام چیزیں ہوں البتہ وہ اپنے بدلے میں دے دے، وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اور جب وہ عذاب دیکھیں گے تو دل میں نادم ہوں گے۔ اس نادان، اس نافرمان کو دنیا کی ہر دولت میسر آ جائے اور اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ ساری دولت خرچ کر دے تب بھی وہ عذاب اس سے نہیں ٹلا جائے گا۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ ہوگا، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ خبردار رہو، اِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ خبردار بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جان رہے۔ ہوا یحیی و یمیت، وہی اللہ زندہ کرتا اور مارتا ہے اور اسی کی طرف تم نے لوٹنا ہے۔ یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی کے روگ کی شفا تمہارے پاس آ گئی ہے۔ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نصیحت بھی ہے، اور دلوں کے مرض، کفر، شرک، حسد، بغض، کینہ، جو بھی گناہ، جو بھی نجاستیں دلوں میں ہیں، ان دلوں کے امراض اور ان گندگیوں کو دور کرنے کا زبردست نسخہ وہ قرآن کی صورت میں تمہارے پاس آ گیا ہے۔ اور ایمانداروں کے لیے، ایمان والوں کے لیے تو یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے۔ اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے بفضل اللہ و برحمتہ، قرآن اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے آیا ہے، اور اس پر تو انہیں خوش ہونا چاہیے تھا، یہ ان چیزوں سے بہتر ہے جو وہ دنیا میں جمع کر رہے ہیں۔ یعنی قرآن دنیا کی ہر نعمت سے بہتر ہے۔ اگر کسی کے پاس قرآن کی سمجھ ہے، قرآن کا علم ہے، تو یہ دنیا جہاں کی دولتوں سے بڑی دولت قرآن کی دولت ہے، اس کی قدر کرو۔ قل ارائیتم ما انزل اللہ، ان کو کہہ دیجئے دیکھو تو اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل فرمایا ہے، تم نے اس میں سے بعض کو اپنی طرف سے حرام اور بعض کو اپنی طرف سے حلال کر لیا، حالانکہ اللہ نے تو کسی چیز کو اس طرح حلال یا حرام نہیں کیا تھا جو کچھ تم کہہ رہے ہو۔ کہہ دو کیا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، یا تم ان چیزوں کو حلال حرام بنا کر اللہ کی طرف جھوٹے الزام لگا رہے ہو۔ سورہ انعام اور سورہ مائدہ نے ہم نے پڑھا ہے کہ مشرکین مکہ نے اور یہودیوں نے اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو حلال اور حرام بنا رکھا تھا، اور کہتے تھے یہ اللہ کا حکم ہے، کوئی دلیل ان کے پاس موجود نہیں تھی۔ فرمایا تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب، اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں قیامت کے دن ان کی نسبت کیا خیال ہے، یعنی قیامت کے دن ان کا حال کیا ہوگا۔ بے شک اللہ لوگوں پر مہربان ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ وما تكون في شأن، اور تم جس حال میں ہوتے ہو یا قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہو یا تم لوگ کوئی کام کرتے ہو تو ہم وہاں موجود ہوتے ہیں۔ دنیا کا کوئی انسان کسی بھی جگہ کسی بھی کام میں مشغول ہو، اللہ اس کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ استفیدون فی، جب تم اس میں مصروف ہوتے ہو، لیکن اللہ تم سے غافل نہیں ہوتا۔ وہ تمہارے رب سے ذرا بر بھی کوئی چیز دنیا میں پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں کوئی چیز اس سے پوشیدہ ہے، نہ آسمان میں کوئی چیز اس سے پوشیدہ ہے۔ ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، نہ کوئی چھوٹی چیز اس سے چھپی ہوئی ہے نہ کوئی بڑی چیز اس کی نظروں سے دور ہے۔ الا فی کتاب مبین، زمین و آسمان کی ہر چیز کا علم اللہ نے ایک کتاب میں رکھا ہے۔ اس کتاب میں اللہ نے اس کائنات کی ہر چیز کا علم رکھا ہے، جس کو کہتے ہیں نا ڈیٹا محفوظ ہے۔ اللہ کے پاس اس پوری کائنات کا ڈیٹا محفوظ ہے، نہ وہ ڈیلیٹ ہو سکتا ہے، نہ وہ خراب ہو سکتا ہے، نہ اس میں کوئی ایسا وائرس آ سکتا ہے کہ وہ خلط ملط ہو جائے یا ناقابل استعمال ہو۔ یہ اللہ کا علم ہے۔
اللہ ان اولیاء اللہ، نیک لوگ کون ہیں؟ بے شک جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، نہ ان پر کوئی دنیا میں نہ ان آخرت میں ان پر کوئی ڈر ہوگا، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ وہ لوگ کون ہیں جن کو آخرت میں کوئی ڈر اور کوئی غم نہیں ہوگا؟ جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی اور آخرت میں اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ اللہ کے وعدے ہیں اور اللہ کی باتوں میں تبدیلی نہیں ہوتی، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں کی باتوں سے کسی قسم کا غم نہ کیجئے۔ ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت تو سب اللہ کے لیے ہے، وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ خبردار رہو، ان للہ، بے شک جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کا مالک اللہ ہے، اور جو اللہ کے سوا شریکوں کو پکارتے ہیں وہ پیروی تو کر رہے ہیں مگر اپنے گمان اور اپنے خیالات کی، یقین اور حقیقت ان کے پاس کچھ نہیں۔ هو الذی جعل لکم اللیل، حقیقت میں اللہ تو وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس رات میں آرام کرو، اور تمہیں دن دکھایا تاکہ تم اس دن میں کام کرو، بے شک اس میں لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اور یہ کافر کہتے ہیں اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے، نعوذ باللہ، یعنی اللہ کی اولاد ہے۔ ان کو کہو سبحانہ، اللہ کو اولاد کی ضرورت نہیں، اولاد کی ضرورت تو اس کو ہوتی ہے جس کو نسل رکھنی ہو، جس کو اپنے بڑھاپے کے سہارے کی ضرورت ہو، احتیاج ہو۔ اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ هو الغنی، وہ اولاد، والدین، رشتہ داروں کی ضروریات سے بے نیاز ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں۔ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب کا مالک وہی اللہ ہے۔ عندکم من سلطان بہذا، تمہارے پاس اس بات کی کوئی سند ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہو یا اللہ کے کوئی والدین ہو یا اللہ کے کوئی رشتہ دار ہو؟ کوئی سند نہیں۔ تم اللہ پر ایسی باتیں کیوں بولتے ہو جو تمہیں جس کی حقیقت کا علم نہیں؟ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، ان لوگوں کو کہہ دیجئے جو لوگ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں وہ کبھی نجات نہیں پائیں گے۔ متاع فی الدنیا، دنیا میں تھوڑا سا نفع اٹھا لینا، پھر ہماری ہی طرف انہیں لوٹنا ہے، پھر ہم انہیں سخت عذاب دشگائیں گے اس وجہ سے کہ دنیا میں یہ جو کفر کر رہے تھے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ ساری نصیحتیں کرنے کے بعد اب یہاں آیت نمبر 71 اور رکوع نمبر 8 سے کچھ انبیاء کے واقعات سنائے جا رہے ہیں۔ ان میں سے پہلا واقعہ آپ انہیں حضرت نوح علیہ السلام کا حال سنائیے۔ اذ قال لقومہ، نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا تھا اے قوم اگر تمہیں میرا تم میں رہنا اور اللہ کی آیتوں سے نصیحت کرنا پسند نہیں تو میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اب تم سب مل کر اپنا مقام مقرر کر لو اور اپنے شریکوں کو جمع کرو، پھر تمہیں اپنے کام میں کوئی شبہ نہ رہے، پھر وہ کام میرے ساتھ کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم منہ پھیرو گے تو تم میں سے کچھ معاوضہ نہیں مانگا، میں تمہیں جو دعوت دے رہا ہوں اس کا مجھے کوئی معاوضہ اور مجھے کوئی اس کی تمہاری طرف سے کوئی اجرت نہیں چاہیے، میرا معاوضہ تو اللہ کے ذمے ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے حکم دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے کہ میں فرما بردار بن کر رہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، اس قوم کے تفصیلی حالات کچھ پہلے بھی گزرے ہیں، ابھی اس سے آگے سورہ ہود میں بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ مزید بھی آ رہا ہے، پھر کچھ تفصیلات وہاں بھی ہم بیان کریں گے۔ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ، قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلا دیا۔ اللہ فرماتے ہم نے حضرت نوح اور ان کے ساتھیوں کو کشتی میں بچا لیا اور انہیں زمین میں اپنا خلیفہ اور نائب بنا دیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اللہ تعالیٰ نے اغرقنا، فرماتے ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ دیکھ لو جو لوگ ڈرائے گئے تھے اور وہ ڈرے نہیں، ان کا کتنا برا انجام ہوا۔ ثم بعثنا من بعد رسولا، پھر ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد اور بھی پیغمبر اس دنیا میں ان کی قوموں کی طرف بھیجے، وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لائے، پھر بھی ان سے یہ نہ ہوا کہ اس بات پر ایمان لے آئیں جس سے پہلے جھٹلائے جگہ تھے۔ اسی طرح ہم حد سے نکل جانے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، اور پھر ان زمانے گزرنے کے بعد پھر ایک زمانہ آیا، پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا۔ فاستکبروا، لیکن فرعون نے اور اس کے سرداروں نے تکبر کیا اور واقعی وہ لوگ گناہ گار تھے۔ فلما جاءهم الحق من عندنا، پھر جب انہیں ہمارے ہاں سے سچی بات پہنچی تو کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں دیکھ کر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے حالات پیچھے بیان کیے، اللہ نے ان کو معجزات عطا فرمائے تھے، وہ عصا پھینکتے تھے تو اژدہا بن جاتا تھا، ہاتھ کو بغل سے نکال کر دکھاتے تھے تو سورج کی طرح روشن ہو جاتا تھا۔ اللہ نے ان کو یہ معجزات دیے کہ اس سے ان کو دیکھ کر وہ اللہ پر ایمان لائیں۔ انہوں نے ان معجزات کو ماننے کی بجائے جادو قرار دے دیا۔ قال موسیٰ تقولون للحق، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم حق بات کو یہ کہتے ہو کہ جب وہ تمہارے پاس آئی کیا یہ جادو ہے؟ اور جادو کرنے والے تو کبھی نجات نہیں پا سکتے، میں جادوگر نہیں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ قالوا اجئتنا، انہوں نے کہا کیا تو ہمارے ہاں آیا ہے کہ ہمیں راستے سے پھیر دے؟ وہ کہنے لگے کہ تو ہمیں سیدھا راستہ نہیں دکھا رہا، اے موسیٰ جس راستے پر ہم کھڑے ہیں وہ سیدھا راستہ ہے، آپ ہمیں غلط راستے پر لے جا رہے ہیں جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا، اور تم دونوں کو اس ملک میں سرداری مل جائے، یعنی کہ تم اس دنیا کا اقتدار چاہتے ہو، تم ہماری حکومت چھیننا چاہتے ہو۔
جس طرح آج کل علماء کرام جب حکمرانوں کو نصیحت کرتے ہیں، علماء کرام حکمرانوں کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کی غلطیوں پر تنبیہ کر کے نشاندہی کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مولوی اقتدار چاہتے ہیں، مولوی حکومت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی بتائی ہوئی اچھی اور نیکی کی باتوں کو قبول کرنے کی بجائے ان کو تانے دیتے ہیں۔ یہی تانے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے کہ موسیٰ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں وہ صحیح راستہ ہے، اور اے موسیٰ آپ غلط راستے پر ہیں، اور آپ کی دعوت کا مقصد اس کے علاوہ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، تم ہمارا اقتدار چھین کر ہمارے حکمران بننا چاہتے ہو۔ وما نحن لکما بمؤمنین، اے موسیٰ یاد رکھو ہم تمہاری کبھی بات نہیں مانیں گے۔ وقال فرعون، اور فرعون نے کہا میرے پاس اگر تم جادو لے کر آئے ہو تو میرے پاس بھی بڑے سارے جادوگر ہیں، اور اس نے حکم دیا کہ میرے پاس جادوگروں کو لے کر آؤ۔ فلما جاء السحرۃ، پھر جب جادوگر جمع ہو گئے، انہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا تم اپنے جادو جو کرتب دکھانا چاہتے ہو دکھا لو، کیونکہ موسیٰ تو جادوگر تھے نہیں، وہ تو اللہ کے نبی تھے۔ تو جادوگروں نے اپنے کرتب دکھائے۔ قرآن کریم نے مختلف مقامات پر یہ چیزیں بیان کی ہیں۔ جادوگروں نے کچھ رسیاں تھیں، ان کو زمین پر پھینکا اور ان پر منتر کیا، کوئی ایسا سحر کیا کہ وہ حرکت کرنے لگیں، اور دیکھنے والوں کو دھوکا ہوا، وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ چلتے پھرتے سانپ ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فلما القوا، جب انہوں نے وہ اپنی رسیاں ڈالی، اپنا جادو دکھایا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو کچھ تم لائے ہو واقعی وہ جادو ہے، میں مانتا ہوں جادو ہے، ان اللہ سیبطل، لیکن اللہ اسے درم برم کر دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ شریر لوگوں کے کام کو درست نہیں کرتا۔ ویحق اللہ الحق، اللہ اپنے حکم سے حق بات کو سچا کرتا ہے، اگرچہ گناہگار اس کو برا ہی کیوں نہ مانے۔ فما آمن لموسیٰ، پھر کوئی بھی موسیٰ علیہ السلام پر ان میں سے ایمان نہ لایا، مگر اس موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے چند نوجوان، اور وہ بھی اس حال میں ایمان لائے کہ فرعون اور اس کے سرداروں سے ڈرتے تھے، یعنی خفیہ ایمان لائے۔ چند لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ابتدائی طور پر ایمان لانے کا ارادہ کیا، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن فرعون اور اس کے سرداروں سے ڈرتے تھے کہ کہیں وہ ہمیں سزا نہ دے دیں اور ان کو کسی مصیبت میں نہ ڈال دیں۔ فإن فرعون لعال الفراد، اور بے شک فرعون زمین میں سرکشی کرنے والا تھا، اور بے شک وہ حد سے گزرنے والا تھا۔ وقال موسیٰ یا قوم، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اسی پر بھروسہ کرو، اور اگر تم اس کے فرما بردار رہو تو پھر سمجھو فقالوا علی اللہ توکلنا، تو سارے بولے ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے رب اس ظالم قوم کا زور نہ آزمانا، یعنی ہمیں ان کے ظلم و تشدد سے بچا۔ ونجینا برحمتک، اور اے پروردگار ہمیں اپنی مہربانی سے ان کافروں سے نجات عطا فرما۔ واوحینا الی موسیٰ واخی، اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو حکم بھیجا کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں ہی قیام گاہ بناؤ، اور اپنے گھروں کو مسجدیں سمجھو، اور نماز قائم کرو، اور ایمان والوں کو خوشخبری دو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے ابتدائی زمانے کا دور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مصر میں ہی رہو، فی الحال اپنے گھروں میں قیام کرو، تم پر ظلم تشدد فرعون کی طرف سے تمہاری مخالفت اور دشمنی کے باوجود تم نے مصر شہر سے نکلنا نہیں ہے، اس ملک سے نہیں نکلنا۔ جہاں تک عبادات کی بات ہے، اگر تم برسر عام عبادت نہیں کر سکتے، اپنے گھروں کے اندر رہ کر چھپ کر اللہ کی عبادت کرو، لیکن عبادت اللہ کی کرو، اور فی الحال اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہو، ایمان والوں کو خوشخبری دے دو کہ ان قریب تمہاری نجات کا اللہ فیصلہ فرما دے گا۔ وقال موسیٰ ربنا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ہمارے پروردگار تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں آرائش کا مال دیا ہے، یعنی ان کو تو دنیا کی بڑی عیش و عشرت عطا کی ہے، اے ہمارے پروردگار یہاں تک کہ انہوں نے لوگوں کو تیرے راستے سے گمراہ کر دیا۔ ربنا طمس علی اموالہم، اے ہمارے پروردگار ان کے مالوں کو برباد کر دے۔ جب ظلم حد سے بڑھ گیا، فرعون کی فرعونیت اپنے عروج پر چلی گئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے تنگ آ کر اللہ سے فرعون کے لیے بد دعا کی، واشدد علی قلوبہم، اور اے اللہ ان کے مالوں کو برباد کر کے ان کے دلوں کو سخت کر دے، فلا یؤمنوا، یہاں تک کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کا دردناک عذاب نہیں دیکھیں گے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا آئی، قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ نے فرمایا تمہاری دعائیں قبول ہو چکی ہیں، اب تم دونوں بھائی ثابت قدم رہنا اور بے عقلوں کے راستے پر مت چلنا، یعنی کہ آنے والے وقت میں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا۔ اللہ نے تمہاری دعاؤں کو قبول کر کے اس فرعون کو برباد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، یعنی سمندر سے وہ پار کر دیا جو ہم پہلے واقعہ بیان کر چکے ہیں۔ فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، پھر فرعون اور اس کے لشکر نے ظلم اور زیادتی سے ان کا پیچھا کیا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں ان کو گرفتار کر لوں گا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اپنی تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس نے کہا کہ میں ایمان لایا۔ روایات میں آتا ہے
کہ جب اس دریا سے یا اس سمندر سے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بنی اسرائیل کے لیے راستے بنا دیے تھے، تو بنی اسرائیل ان 12 راستوں پر چلتے ہوئے سمندر سے پار چلے گئے تھے، اور تقریباً ان کی تعداد اس وقت 6 لاکھ کے قریب تھی۔ جب وہ دوسری طرف چلے گئے تو ادھر سے فرعون اور اس کا لشکر، اس کی فوج اپنے گھوڑوں پر سوار، اسلحہ اٹھائے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو گرفتار کرنے کی غرض سے آئے، اور انہوں نے سمندر میں بنے ہوئے راستے دیکھے، تو اللہ نے ان کی ایسی عقل پر پردہ ڈالا کہ وہ نہیں سمجھ سکے کہ یہ سمندر میں راستے کیسے بن گئے، یہ دریا کیسے کھل گیا ہے۔ تو وہ اندھا دھند اس دریا میں یا اس سمندر کی خشکی کے راستوں پر داخل ہو گئے۔ یہاں سے فرعون کا لشکر ایک طرف سے داخل ہو رہا تھا اور دوسری طرف سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس سے نکل رہے تھے، اور جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس سے کنارے پر اتر گئے تو فرعون اور اس کا لشکر وہ ان دریائی راستوں یا اس سمندر کے راستوں کے درمیان میں تھا، تو اللہ نے اپنے حکم سے وہ جو پانی کے بلاک بنے ہوئے تھے اس پانی کو چلنے کا حکم دیا، وہ سمندر کی موجیں ملی اور فرعون اور اس کے ساتھی غرق ہو۔ اب جب فرعون کو غوطے آئے تو پھر اس نے کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ جب اس نے اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس نے اللہ پر ایمان کا اعلان کیا، لیکن یہ نزع کا وقت تھا، موت کا وقت تھا، اس وقت میں اس کی توبہ اور اس کا ایمان قبول نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت جبرائیل السلام جو وہاں موجود تھے، انہوں نے گارا اٹھا کر اس کے منہ پر مارا اور کہا کہ لعنتی انسان، اپنا منہ بند کر، اب تیرے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ فرما رہے کہ جب وہ غرق ہوا، ڈوبنے لگا، کہا آمنتو، میں اللہ، اس کے پیغمبر پر، اس کے نبیوں پر ایمان لایا، انہ لا الہ الا، پہلے کہتا تھا میں خدا ہوں، نعوذ باللہ، انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا خدا تو میں ہوں، اب کہتا ہے کہ میں خدا وحدہ لا شریک پر ایمان لایا، مگر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں وہ میں فرما برداروں میں سے شمار ہوتا ہوں، اب میری توبہ قبول کر لیجئے۔ اللہ فرماتے الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب یہ کہتا ہے اور تو اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا، آج سے پہلے تجھے اتنا سمجھایا تو نہیں مانا، اور جب موت کو دیکھا تو اب تو ایمان کی باتیں کرتا ہے، تیرا ایمان قبول نہیں۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرعون، آج ہم تیرے بدن کو، تیرے جسم کو اس پانی میں غرق کر کے اس کو ختم نہیں کریں گے، اس کو نکال لیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ یہ قرآن کریم کی آیت نمبر 92 ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 92 ہے۔ قرآن کریم جس وقت نازل ہو رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس وقت قرآن نے یہ کہا کہ اللہ نے فرعون کی لاش کو غرق نہیں کیا، بلکہ اس کو موت دے کر اس کو نکالا اور اس کو بعد والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دی۔ اب یہ سوال تھا کہ فرعون کی لاش کہاں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی، لیکن کسی کے تصور و وہم میں بھی نہیں تھا کہ آج سے ہزاروں سال پہلے جو فرعون وہاں غرق ہوا تھا اس کی لاش کہاں گئی۔ لیکن آج مصر کے کیپٹل قاہرہ کے عجائب گھر میں ایک فرعون کی لاش موجود ہے جس کا نام منفتاح تھا۔ فرعون تو اصل میں مصر کے حکمرانوں کا لقب تھا، جیسے ہم کہتے ہیں نا وزیر اعظم، صدر، تو وہ اپنے آپ کو فرعون کہلاتے تھے۔ فراعنہ مصر مختلف گزرے ہیں، لیکن اس کا نام جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون اور بادشاہ تھا، اس کا نام منفتاح تھا۔ آج بھی اس کی لاش مصر کے قاہرہ کے عجائب گھر میں موجود ہے، اور محققین نے، سائنسدانوں نے اس پر تحقیق کر کے یہ بتایا ہے کہ یہ وہی وجود ہے، یہ وہی لاش ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں غرق ہوئی تھی۔ تو آج کی سائنس کی اگر اس بات کو مان لیا جائے تو قرآن کی اس آیت کو بطور معجزہ کے تسلیم کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ قرآن تو ہے ہی معجزہ، لیکن اس کی یہ حقانیت آج کے دور کی سائنس نے اور جدید تحقیقات نے ثابت کر دی۔ رسول اللہ کے زمانے میں کسی شخص کا تصور بھی نہیں تھا کہ وہ لاش کہاں ہوگی، وہاں وہ لاشیں پڑی ہوئی تھیں، ممیاں پڑی ہوئی تھیں جو وہاں دریافت ہوئی تھی، لیکن آج ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ وہی فرعون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں غرق ہوا تھا۔ قرآن نے 1450 سال پہلے اس کی اطلاع دی تھی، اور آج دنیا اس کی تصدیق کر رہی ہے اپنے علم کے ساتھ۔ تو فرمایا کہ ہم بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کی قدرت کی کیا کیا نشانیاں ہیں۔ وقت آتا رہے گا، زمانے بدلتے جائیں گے، قرآن یہاں پر رہے گا اور قرآن اپنی حقانیت کو منواتا چلا جائے گا۔ تو فرمایا وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي اسرائیل، البتہ تحقیق ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کی عمدہ جگہ دی، یعنی کہ متبادل ان کو زمین عطا کی، کھانے کو صاف ستھری چیزیں دی، اور وہ باوجود علم ہونے کے اختلاف کرتے رہے۔ اتنی نعمتیں بنی اسرائیل کو ملی، لیکن بنی اسرائیل پھر بھی بدماشی کرتے رہے، اور بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا جس بات میں وہ اختلاف کر رہے تھے۔ یعنی اللہ نے ان کو کتابوں میں
دی ہوئی نشانیوں کے ذریعے بتایا تھا کہ آخری پیغمبر تشریف لائیں گے، وہ جان بوجھ کر آخری پیغمبر سے اختلاف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو پھر قیامت کے دن بتائیں گے۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، تو اگر تمہیں اس چیز میں شک ہے جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتاری تو ان سے پوچھ لے جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں۔ یعنی کسی شخص کو اس قرآن کے بارے میں شک ہے تو تورات اور انجیل والوں سے پوچھو، ذرا قسم دے کر پوچھو، ان کو کہو کہ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کیا اللہ کی سچی کتاب نہیں ہے؟ لقد جاءک الحق من ربک، اے نبی بے شک آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے سچی کتاب آئی ہے، آپ شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو۔ رسول اللہ کو تو الحمدللہ کچھ شک نہیں تھا، اصل میں آپ کے ذریعے ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ کوئی اس میں شک نہ کرے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور ان میں سے بھی شامل نہ ہونا جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا۔ تو جو لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک، جن پر تمہارے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ انہیں ساری نشانیاں پہنچ جائیں، جب تک کہ دردناک عذاب نہیں دیکھ لیں۔ فلولا کانت قریۃ آمنت، کوئی بستی ایسی کیوں نہیں ہوئی جو ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا، سوائے یونس کی قوم کے۔ سورہ یونس میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا، فرما رہے ہیں کہ دنیا میں جتنی قومیں آئیں ان قوموں میں سے ایک قوم ایسی تھی کہ جن کی طرف عذاب اللہ کا آنے والا تھا کہ انہوں نے توبہ کر لی۔ جتنے نبی آئے اور ان کی قومیں آئیں، ان پر نافرمانی کی وجہ سے جب عذاب آیا تو ان کے نبیوں نے ان کو عذاب کی وعید سنائی، تو قوموں نے عذاب کی وعید، اس کی علامات سننے دیکھنے کے باوجود بھی توبہ نہیں کی، بالآخر وہ قومیں برباد ہو گئی۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ایک ایسی خوش قسمت قوم تھی کہ جب وہ نافرمانی میں، شرارتوں میں، شرک میں حد سے بڑھ گئے تو بالآخر اللہ کے نبی نے ان کو یہ بد دعا دی اور یہ وعید دی کہ 3 دن کے بعد تم پر عذاب آنے والا ہے اور وہ عذاب تمہیں برباد کر دے گا۔ اور یہ کہہ کر حضرت یونس علیہ السلام اس بستی سے نکل کر دوسرے علاقے میں جانے کے لیے روانہ ہو گئے کہ اب میرا اس بستی میں کیا کام ہے، میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اس قوم پر 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب آ جائے گا، کیونکہ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو اطلاع دی تھی اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو ان کے پاس آخری 3 دن۔ یونس علیہ السلام چلے گئے، بستی کے لوگوں نے پیچھے سے کچھ ایسی علامات دیکھی جن علامات سے ان کو پتہ چلا کہ ہماری خیر نہیں ہے، تو ان کے لوگ سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ ہم غلطی کر رہے ہیں، تو انہوں نے اللہ سے توبہ کی، رجوع اللہ کیا، استغفار کیا، اللہ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام تو یہ سمجھ رہے تھے کہ بستی پر عذاب آ چکا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بستی کے عذاب آنے سے پہلے جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما کر اس عذاب کے فیصلے کو مؤخر کر دیا، روک دیا، اور وہ بستی ساری ایمان والوں میں شامل ہو گئی۔ تو فرمایا کہ یونس کی قوم ہی ایک دنیا میں قوم تھی جنہوں نے عذاب کے آنے سے پہلے توبہ کر کے اللہ کے عذاب کو روک دیا، ورنہ ساری قومیں عذاب کی علامات دیکھنے کے باوجود توبہ نہ کر سکی تو پھر وہ برباد ہوئی۔ اس کا تفصیلی قصہ انشاءاللہ پھر سورہ صافات میں آئے گا۔ اور یونس علیہ السلام کی بستی کے علاوہ کوئی قوم ایسی نہیں تھی، جب وہ ایمان لائے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کے عذاب کو دور کر دیا اور ہمیں انہیں ایک وقت تک فائدہ پہنچایا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر آپ کا رب چاہتا جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، یعنی اللہ لوگوں پر زبردستی کرنا چاہتا تو ٹھیک ہے، أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ، تو پھر اے نبی کیا آپ لوگوں کو زبردستی کریں گے، یعنی زبردستی ان سے ایمان منوائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی کے بس میں نہیں کہ اللہ کے حکم کے سوا ایمان لے آئے، یعنی اللہ کے حکم کے سوا کا مطلب جس کے دل میں ہدایت ہے اللہ اسی کو، جس کے دل میں طلب ہے اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے، جس کے دل میں طلب نہیں نبی بھی چاہے تو اس کو ہدایت نہیں دے سکتا، اور اللہ ان کے لیے کفر کا فیصلہ کرتا ہے، یہ سوچ ہی نہیں رہے۔ قُلْ انظُرُوا ماذا فِي السَّمَاوَاتِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ ہے، اور بے ایمان قوم کو معجزے اور ڈرانے والے یہ کوئی معجزات دکھائیں یا نبی اور پیغمبر اور رسول آئیں، بے ایمانوں کو اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ ہدایت چاہتے ہی نہیں۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ، پھر کیا وہ ان لوگوں کے دنوں کا، وہ ان لوگوں کی طرح ان دنوں کا انتظار کر رہے ہیں جو لوگ ان سے پہلے گزرے؟ آپ ان کو کہہ دیجئے اچھا تو پھر تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا، پھر ہم نے اپنے رسولوں کو اور جو ان رسولوں پر ایمان لائے تھے ہم ان کو بچا لیتے تھے، اسی طرح ہمارا ذمہ ہے کہ ہم ایمان والوں کو بچائیں۔ اللہ کی طرف سے جب بھی کسی قوم پر عذاب آیا اللہ نے اپنے رسولوں اور پیغمبروں اور ان پر ایمان لانے والوں سے وعدہ کیا تھا ہم تمہیں بچا لیں گے۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم مدین، قوم نوح، قوم موسیٰ، اور یہ تمام کے پیغمبروں کی امتوں میں یہی حالات ہیں، ایمان والوں کو اللہ نے بچا لیا اور نافرمانوں کو برباد کر دی۔ سورہ یونس کا آخری رکوع، قل یا ایھا الناس، اے نبی، اے دنیا جہاں کے تمام لوگوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دو اگر تمہیں میرے دین میں شک ہے تو اللہ کے سوا جن کی تم
عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا. تم میرے دین کو مانو یا نہ مانو, میں تمہارے جھوٹے معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتا, بلکہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں مارتا بھی ہے. وہ امرت ان اکون من, یعنی جس نے تمہیں زندگی دی اور جو تمہیں موت دیتا ہے, اور مجھے تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے میں ایمانداروں میں شامل رہوں. وان اقیم وجہک للدین حنیفا, اور یہ بھی کہ یکسو ہو کر دین کی طرف رخ کیے رہوں, میں دائیں بائیں نہ دیکھوں, ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کروں اور مشرکوں میں شمار نہ ہوں. ولا تدعوا من دون اللہ, اور میں اللہ کے سوا ایسی چیز کو, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہیے کہ اللہ کے سوا کسی ایسی چیز کو نہ پکاریں جو نہ تمہیں نفع دے سکتی ہیں نہ تمہیں برائی دے سکتی ہیں. فَإِن فَعَلْتَ, اگر تو نے ایسا کیا تو بے شک ظالم لوگوں میں شمار ہو جائے گا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, اور اگر تم لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس اللہ کے علاوہ اس تکلیف کو دور کرنے والا نہیں, اور اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو وہ اللہ کے فضل کو تم سے کوئی دور نہیں کر سکتا. تکلیف آ جائے تو اس تکلیف کو دور کرنے والا بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. کسی پر کوئی آسانی آ جائے اس آسانی کو بھی اللہ کے علاوہ کوئی دور کرنے والا نہیں. یصیب بہ من یشاء من عبادی, اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنا فضل وہ پہنچاتا ہے, وہی اللہ بخشنے والا مہربان ہے. قل یا ایھا الناس, اے نبی ان لوگوں کو کہہ دو تمہیں تمہارے رب سے حق پہنچ چکا. فمن اہتدی, جو کوئی راستے پر آئے گا وہ اپنے بھلے کے لیے راستے پر آئے گا. ومن ضل, اور جو کوئی ہدایت کے راستے سے گمراہ ہوگا اس کا وبال بھی اسی کے اوپر ہوگا. وما انا علیکم بوکیل, اور لوگوں یاد رکھو میں تمہارے لیے نبی ہوں, داعی ہوں, بات کو پہنچانے والا ہوں, لیکن میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں. اور تبع ما یوحى الیک, اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کیا گیا ہے یعنی قرآن کی شکل میں, اے نبی آپ اس پر چلیے. واصبر حتی یحکم اللہ, اور ان کی تکلیفوں پریشانیوں تانوں میں صبر کرتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ رہیے. ایک وقت آئے گا کہ اللہ آپ کا فیصلہ کر دے گا. وہو خیر الحاکمین, اور وہ اللہ ہے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا. یہاں بس سورہ یونس الحمدللہ مکمل ہو گئی. قرآن کریم کی اگلی سورت, سورت نمبر 11, سورت ہود ہے. ہود, حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف آنے والے اللہ کے مشہور پیغمبر ہیں جن کے واقعات قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں موجود ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قوم عاد یہ عرب کی نسل کے اعتبار سے بالکل ابتدائی قوم ہے, یعنی کہ عربوں کی نسل کا آغاز اس قوم سے ہوتا ہے. یہ قوم زمین پر آباد تھی, بڑے ڈیل ڈول والے, بڑی قوت اور جسامت والے لوگ تھے, اور روئے زمین پر ان جیسی توانا مضبوط اور قوی قوم کوئی نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے تفصیلی حالات, ان کی نافرمانی کے تذکرے اس صورت میں ذکر کیے, اور ان کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کی محنت و کاوشوں کو ذکر کیا, پھر اس قوم پر آنے والے عذاب کا ذکر کیا. اس وجہ سے اس صورت کا نام سورۃ الہود ہے. اور یہ صورت بھی مکی ہے, قرآن کریم کی اور صورتوں کی طرح جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس میں بھی اللہ کی توحید, پیغمبر کی رسالت اور آخرت کے عقیدے کو بڑے زور و شور سے بیان کرتے ہوئے مختلف قوموں کے تفصیلی حالات بیان کی. قوم عاد کا, قوم سمود کا, ابراہیم علیہ السلام, لوط علیہ السلام, شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی اقوام کے وہی حالات و واقعات جو ہم نے پہلے پڑھے یہاں تفصیل کے ساتھ دوبارہ دہرائے گئے ہیں. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تفصیل سے قصہ بیان کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ یہ سب لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے رہے. اللہ نے ان کو نبی بھیج کر سمجھایا, ان کو مہلتیں دی, لیکن انہوں نے اللہ کی اطاعت نہیں کی, توبہ نہیں کی, تو بالآخر وہ اپنی سرکشی کی حدوں کو پہنچے تو اللہ نے ان پر عذاب بھیج کر ان کو برباد کر دیا. یہ قرآن کریم کی اہم ترین صورتوں میں سے ہے, اور اس میں مختلف قوموں پر آنے والے عذابوں کا اتنا تذکرہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے سورۃ الہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے. اس صورت کے مضامین بھی اللہ تعالیٰ کے بندوں کو جھنجھوڑتے ہیں کہ اللہ کی قدرت پر ایمان لاؤ, کافروں کی طرف سے آنے والے اعتراضات کے جوابات دیتے ہیں, اور اللہ کے نبی کی رسالت کو بیان کرتے ہیں, قرآن کریم کے موجودہ ہونے کو بیان کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را, اس صورت کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہے جن کے مفہوم کو, جن کے مضمون کو, جن کے معانی کو اور ان کی مراد کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہ متشابہات قرآن میں سے ہیں, ہمیں اس کا معنی معلوم نہیں, لیکن یہ اللہ کا کلام ہے, یہ ہمارا یقین ہے. کتاب احکمت آیاتو, اے نبی یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیتیں حکیم اور خبردار ذات کی طرف سے مضبوط طریقے سے بیان کی گئی ہیں اور پھر مفصل بیان کی گئی ہیں. اللہ تعبدوا الا اللہ, ان آیات میں سب سے بڑھ کر یہ چیز ہے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو, میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈرانے والا اور خوشخبری والا دینے والا ہوں. وان استغفروا ربکم, اور لوگوں یہ کہ تم اپنے رب سے معافی مانگو, پھر اس اللہ کی طرف رجوع کرو تاکہ تمہیں ایک وقت مقرر تک اچھا فائدہ پہنچائے.
اور جس نے بڑھ کر نیکی کی ہوگی اس کو اس نیکی کا اتنا ہی بڑھ کر بدلہ ملے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم پھر جاؤ گے تو میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے تمہیں ڈرا رہا ہوں۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اس بڑے دن یعنی قیامت کے دن تم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ، خبردار رہو بے شک وہ اپنے سینے دوہرے کر رہے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کافروں کا ایک طرز عمل بتایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی آیتیں تلاوت کرتے، کافروں کی مجالس میں جا کر مشرکوں کو مخاطب کرتے، تو وہ آپ کی آیات کو سننے کی بجائے، آپ کی بات پر توجہ کرنے کی بجائے کچھ احمقانہ حرکتیں کرتے۔ مثلا اپنی چادریں اپنے سروں کے اوپر لے لیتے، اپنے کانوں کو بند کر لیتے، اور جس طرح کوئی کھڑا ہوا انسان جھک جاتا ہے اپنے سینے کو دوہرا کر کے، اور ہمارے جس طرح اردو میں کہتے ہیں نا کہ کان نیچے کر کے نکلو، یعنی کہ تمہیں کوئی دیکھ نہ سکے، تم کسی کی بات نہ سن سکو، تو یہ احمقانہ طرز عمل کافر کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ ان کا نقشہ کھینچا ہے کہ یہ لوگ اپنے سینے دورے کر رہے ہیں تاکہ یہ چھپ جائیں۔ خبردار، جس وقت وہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں، وہ اللہ اس کے باوجود ان کو جانتا ہے، جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں، جو کچھ ظاہر کر رہے ہیں۔ اس کے پیچھے کافروں کا ایک طرز عمل یہ ہوتا تھا کہ ہمیں نہ قرآن سننا پڑے، نہ خدا کی بات سننی پڑے، وہ چادر لے کر چھپ کر آڑ لے کر یہ سمجھتے تھے ہم خدا کی نظروں سے چھپ گئے۔ فرمایا کہ تم اللہ کی نظروں سے نہیں چھپ سکتے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور زمین پر کوئی چلنے والا ایسا نہیں، کوئی جانور، کوئی انسان، کوئی دو ٹانگوں والا، چار ٹانگوں والا، کوئی رینگنے والا، کوئی زمین کے اندر رہنے والا، ہر ایک جاندار کی روزی اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ اس جاندار کو جانتا ہے کہاں پر وہ رہتا ہے، کہاں اس کو رزق پہنچانا ہے۔ ہر جاندار کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، لہذا رزق کمانے کے چکر میں اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے نبی کو چھوڑ کر دنیا میں مشغول نہ ہو جاؤ۔ کل فی کتاب مبین، یہ سب کچھ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھ رکھا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وہی اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، اور اس کا تخت پانی پر تھا۔ اللہ کا عرش، وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ زمین و آسمان کے بننے سے پہلے اللہ نے پانی کو بھی پیدا کر دیا تھا، اور زمین و آسمان کے بننے سے پہلے اللہ کا عرش بھی پیدا ہو گیا تھا، اور اللہ کا عرش زمین و آسمان کے بننے سے پہلے پانی پر تھا۔ اب اس کی اصل شکل و کیفیت کیا تھی، یہ متشابہات قرآن میں سے ہے، اس کی تفصیلات ہمیں علم نہیں ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ نے یہ زمین و آسمان بنا کر دنیا میں انسانوں کو پیدا کر کے یہ جو نظام زندگی بنایا، مقصد اس کا یہ ہے تاکہ اللہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ، اور اگر تو کہے کہ تم مرنے کے بعد اٹھو گے، تو منکرین یہ کہیں گے، یعنی اے نبی جب آپ ان کو یہ کہتے ہیں لوگوں مرنے کے بعد تم ختم نہیں ہو جاؤ گے، مرنے کے بعد تمہیں زندہ کیا جائے گا، تو اس کے جواب میں یہ انکار کرنے والے کافر کہتے ہیں کہ ان ھذا الا سحر مبین، مرنے کے بعد ہم زندہ ہوں گے، یہ تو کوئی جادو ہی ہو سکتا ہے، ورنہ تو ہم نہیں زندہ ہوں گے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، اور اگر ہم ایک مدت معلوم تک ان سے عذاب کو روک کر رکھیں تو ضرور کہیں گے کہ کس چیز نے عذاب کو روک دیا۔ جب ان کو ڈراتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ عذاب آ رہا ہے، اللہ کا عذاب سے ڈرو، تو کہتے ہیں کہ آ کیوں نہیں رہا، جلدی کرو، کون کس نے روکا ہے، ہم عذاب کے منتظر ہیں، ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ الا یوم یاتیہم، خبردار جس دن ان پر عذاب آئے گا تو پھر وہ ان سے پھیرا نہیں لے جائے گا، اور انہیں وہ چیز گھیرے گی، وہ چیز ان کو گھیر لے گی جس پر وہ مذاق کر رہے تھے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اگر ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھا کر اس سے وہ رحمت واپس لے لیتے، چھین لیتے ہیں، تو وہ انسان نعمت کے جلے جانے پر ناشکرا اور نا امید ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءً، اور اگر مصیبت پہنچنے کے بعد نعمتوں کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے میری سختیاں چلی گئیں، کیونکہ وہ اترانے والا اور شوخی خوار ہے۔ یعنی انسان کسی بھی حال میں ایک جیسا نہیں رہتا، اس کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن ہر حال میں یہ اللہ کا نافرمانی کر رہا ہے۔ الا الذین صبروا، لیکن جو لوگ صبر کرنے والے اور نیکیاں کرنے والے ہیں، ان کے لیے بخشش اور بڑا عذاب، اور ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ پھر فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، پھر شاید آپ اس میں سے کوئی چیز چھوڑ بیٹھیں گے جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، اور ان کے اس کہنے سے آپ کا دل تنگ ہوگا کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتر آیا، یہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ کافروں کے مختلف طرح کے سوالات کہ آپ پر یہ قرآن اترا، ہم پر کیوں نہیں اترا، آپ پر کوئی خزانہ کیوں نہیں آیا، آپ پر کوئی ایسا فرشتہ آتا ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتا، تو یہ سارے جوابات ہیں، سارے سوالات ہیں۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اے نبی ان کی باتوں سے گھبرانے، دل کو تنگ کرنے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ ان کو ڈرانے والے ہیں، اللہ ہر چیز کا ذمہ دار ہے۔ ام یقولون افترا، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن آپ نے خود بنا لیا ہے،
آپ ان کے اس بےہودہ اعتراض پر جواب دیں، کل فاتو بعشر سور مثلی، قرآن کا چیلنج کہ ان کو کہو اگر یہ قرآن میں نے خود بنا لیا ہے تو تم بھی اس جیسی 10 صورتیں بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جس کو تم بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ سورہ یونس میں بھی یہ چیلنج گزرا۔ قرآن کریم میں سب سے پہلے کافروں کو یہ چیلنج دیا گیا تھا سورہ ہود کی آیت نمبر 13 میں کہ تم اگر اس قرآن جیسا کوئی قرآن بنا سکتے ہو تو اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لاؤ۔ کافر یہ چیلنج قبول نہیں کر سکتے۔ تو پھر قرآن نے دوسرا چیلنج دیا جو سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے اور سورہ یونس میں بھی ہم نے ابھی پڑھا، کہ قرآن نے پھر 10 صورتوں کی جگہ ایک صورت کا چیلنج دیا، تم ایک صورت ہی بنا کر لاؤ۔ کافر ایک صورت بھی نہیں بنا سکے۔ یہ چیلنج نہ وہ قیامت تک قبول کر سکیں گے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا، اگر یہ تمہارے چیلنج کو پورا نہیں کرتے تو پھر اے نبی جان لو کہ قرآن اللہ کے علم سے نازل کیا گیا ہے، وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ بھی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو پھر تم فرمان برداری کرنے والوں میں ہو۔ من کان یرید الحیات الدنیا، جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتا ہے تو ان کے اعمال ہم یہی پورے کر دیتے ہیں اور انہیں کچھ بھی نقصان نہیں دیا جاتا۔ اولئک الذین، یعنی دنیا میں ان کو خسارہ نہیں ملتا، دنیا میں ان کو بڑا نفع، ان کا بڑا کاروبار ترقی کرتا ہے، ان کو مال و دولت بڑا مل جاتا ہے، کیونکہ ان کا آخرت میں حصہ نہیں۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے دنیا کو مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت قرار دیا ہے۔ کافر کی یہاں ہر خواہش پوری ہوتی رہتی ہے، ایمان والے بیچارے پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں، تو یہ آزمائش ہے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ وہی لوگ ہیں جن کو دنیا میں تو بڑی عیش و عشرت دی گئی ہے لیکن آخرت میں ان کے لیے آگ کے علاوہ کچھ نہیں، اور برباد ہو گیا جو کچھ انہوں نے دنیا میں حاصل کیا تھا، اور خراب ہو گیا وہ سب کچھ جو دنیا میں کمایا تھا، اب آخرت میں ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا۔ افمن کان علی بینۃ من ربی، بلا وہ شخص جو اپنے رب کے صاف راستہ پر، سیدھے راستے پر ہے، اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک گواہ بھی ہو، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی گواہ کے طور پر ہو، جو کتاب امام اور رحمت تھی۔ یعنی اے نبی آپ اللہ کی طرف سے اللہ کے راستے پر ہیں، اور اللہ کا قرآن آپ کے ساتھ گواہ ہے، اور آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر آنے والی کتاب تورات بھی آپ کے حق میں گواہی دیتی ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ قرآن کو مانتے ہیں، اور جو کوئی سب فرقوں میں سے اس کا منکر ہو تو اس قرآن کے منکر کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ جو قرآن کی طرف شبہ میں، لہذا کسی کو قرآن کے بارے میں شبہ میں نہیں ہونا چاہیے۔ انہ الحق من ربک، بے شک یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے سچی کتاب ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ومن اظلم ممن افترا، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ وہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے یہی ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا۔ الا لعنت اللہ، خبردار آج قیامت کے دن ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اس میں ٹیڑھا پن پیدا کرتے، اور وہی آخرت کے منکر ہیں۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ کافر لوگ زمین میں عاجزی کرنے والے نہیں تھے، اور ان کے لیے اللہ کا کوئی دوست اب یہاں نہیں، انہیں دگنا عذاب دیا جائے گا۔ یہ لوگ نہ سن سکتے تھے اور نہ دیکھتے تھے۔ اولئک الذین خسروا، انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، اور ان سے ضائع ہو گیا جو جھوٹ وہ باندھتے تھے۔ دنیا کی ان کی ساری باتیں، بہتان اور سارے ہیلا سادیاں پیچھے رہ گئیں۔ لا جرم انہم فی الآخرہ، بے شک یہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھائیں گے۔ لیکن جو ایمان والے ہوں گے، انہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے، واخبتوا الی ربہم، اور انہوں نے دنیا میں کفر اور تکبر کرنے کی بجائے اپنے رب کے سامنے عاجزی کی ہوگی، وہ جنت میں رہنے والے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، ایک طرف کافر اور ایک طرف مسلمان، ان دونوں کی مثال اللہ کی طرف ایسی ہے جیسے ایک اندھا اور ایک بہرا ہو، دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا ہو۔ اندھا اور بہرا نہ آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے نہ کانوں سے سن سکتا ہے۔ راستے پر چلتے ہوئے جب کوئی کھائی آئے گی، اس کو کوئی آواز دے کر کہے گا کہ قدم نہ بڑھانا، پھر بھی وہ کھائی میں گرے گا کیونکہ وہ سن نہیں سکتا اور اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، گڑھے میں گر جائے گا۔ لیکن جو دیکھنے والا اور سننے والا ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، وہ کبھی گڑھے میں نہیں گرے گا۔ مسلمان، اس کی مثال دیکھنے اور سننے والے کی ہے، وہ جہنم کے گڑھے کو دیکھ بھی رہا ہے اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی کی بات بھی سن رہا ہے، اور کافر کی مثال اس اندھے اور بہرے کی ہے جس کو جہنم کا گڑھا نظر نہیں آ رہا ہے۔ حل یستویان مثلا، ان دونوں کا حال برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ تم کیوں نہیں سمجھتے؟ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اب مختلف امتوں کے حالات ذکر کرتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کا بیان کیا۔ سب سے پہلے اس صورت میں قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا سب سے تفصیلی قصہ یہاں سورہ ہود میں آیا ہے۔ آیت نمبر 25 میں فرما رہے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے آپ کو بتایا تھا حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور انہوں نے تقریباً 1000 سال اللہ نے ان کو عمر دی۔ 950 سال اللہ کے نبی نے اپنی قوم کو دعوت دی، اور قوم میں سے صرف 70 یا 75 لوگ مسلمان ہوئے تھے، اور قوم حضرت نوح علیہ السلام پر اتنا ظلم کرتی، ان کو پتھر مار مار کر اتنے پتھر مارتی کہ حضرت نوح پتھروں کے نیچے دب جاتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، پتھروں کا ڈھیر ان کے اوپر لگ جاتا تھا۔ اور پھر جب نوح علیہ السلام بے بس ہو گئے
आजिज हो गए, मायूस हो गए, तो उन्होंने फिर अल्लाह ताला से बद्दुआ की जो सूरह नूह में मौजूद है कि ए अल्लाह, रूए जमीन पर किसी एक काफिर को भी जिंदा ना छोड़ना। तो अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, अब आप दावत का काम छोड़िए और आप एक कश्ती तैयार कीजिए। अल्लाह ने उनको कश्ती तैयार करने का हुक्म दिया, और कश्ती का मतलब यह था कि अल्लाह का अजाब इस कौम पर आएगा। जब नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे थे तो सारी कौम आपसे मजाक करने लगी, आपको तरह तरह की बातें बताती थी, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा करना हुआ कि जब कश्ती तैयार हुई तो अल्लाह ने मुसलमानों को उस कश्ती पर सवार होने का हुक्म दिया और नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया कि दुनिया में जितने परिंदे और जानवर हैं उनका भी एक एक जोड़ा अपने साथ कश्ती में सवार कर लें। ये दुनिया में बनने वाली सबसे पहली कश्ती या बहरी जहाज था जो 3 मंजिला था, जिनमें इंसान भी थे, जानवर भी थे, परिंदे भी थे। अल्लाह ने उनको बचा लिया और पूरी जमीन पर पानी फैल गया और पूरी की पूरी जमीन पर आबाद सारे के सारे लोग हलाक हो गए। इसका जिक्र अब यहाँ कुरान करीम ने किया। और हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा और उन्होंने फरमाया कि मैं तुम्हें डराने वाला हूँ, अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह, लोगों अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, बेशक मैं तुम पर दर्दनाक अजाब के दिन से तुम्हें डरा रहा हूँ। फ़क़ाल अल मलअु लज़ीना कफ़रू, उस कौम के जो सरदार थे उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम को कहा कि तुम अल्लाह के नबी कैसे हो गए, तुम तो हम जैसे ही एक इंसान नजर आ रहे हो और हमें तो तुम्हारी पैरवी दो वही लोग करते नजर आते हैं जो हम में से रजील हैं, यानी कि तुम्हारे पीछे चलने वाले लोग तो गरीब किस्म के लोग हैं, जिनकी कोई औकात ही नहीं है, जिनकी कोई हैसियत नहीं है, हम तुम्हारी पैरवी क्यों करेंगे? और तुम्हें हम पर कोई फजीलत भी हासिल नहीं, ना तुम्हारे पास माल है, ना दौलत है, ना सरदारी है। कुरान करीम के मज़ामीन और कौमों के हालात को देखें तो एक बात मुश्तरक नजर आती, वो ये, अल्लाह के नबियों पर सबसे पहले ईमान लाने वाले उस कौम के गरीब लोग थे और अल्लाह के नबियों की दुश्मनी करने वाले उस कौम के अमीर लोग थे, सरदार लोग थे, वडेरे जागीरदार थे। लिहाजा आज भी आप देख लें, मुआशरे में दीन से ताउन करने वाले ज्यादा लोग, दीन से मोहब्बत करने वाले ज्यादा लोग गुरबा की है, आम लोगों की है। और दीन दुश्मनी में जो लोग सबसे आगे नजर आते हैं वो सरमायादार, सरदार किस्म के लोग, वडेरे किस्म के लोग, वो दीन दुश्मनी में आगे नजर आते हैं। ये अल्लाह के की पैदा करदा दुनिया में ये रीत रही है कि अल्लाह के दीन की मदद गुरबा ने ज्यादा की है और अल्लाह के दीन और उसके नबियों का मुकाबला अमीर लोगों ने ज्यादा किया है। तो फरमाया कि नूह अलैहिस्सलाम को कि वो कहने लगे कि तुम्हें तो हम पर कोई फजीलत भी मौजूद नहीं है, कोई तुम्हारा कोई रोब, कोई दबदबा, कोई पैसा भी नजर नहीं आता, हम तो तुम्हें झूठा ही समझते हैं। बल नज़ुन्नुकुम काज़िबीन, हमारा ख्याल है कि तुम झूठे हो। क़ाल या कौम, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी कौम देखो तो सही, अगर मैं अपने रब की तरफ से साफ रास्ते पर हूं और उसने मुझ पर अपने आप से अपनी तरफ से रहमत भेजी तो फिर वो तुम्हें दिखाई ना दे तो क्या मैं जबरदस्ती तुम्हारे गड़े में मरोड़ कर उसके डाल दूं उस चीज को जो तुम नफरत कर रहे हो। ओ या कौम ला असलुकुम अलैहि माला, और मेरी कौम याद रखना, मैं तुम्हें जो दावत दे रहा हूँ इसके बदले में मैं तुमसे कुछ माल नहीं मांगता, मेरी मजदूरी और मेरा अजर अल्लाह के जिम्मे है, मैं ईमानदारों को हटाने वाला नहीं, बेशक वो अपने रब से मिलने वाले हैं। लेकिन तुम्हें जाहिल कौम देख रहा हूँ, यानी मैं अपने गरीब साथियों को उनकी गुर्बत की वजह से अपने से दूर नहीं कर सकता, वो तो अल्लाह पर ईमान लाने वाले लोग हैं, लिहाजा तुम उनको बुरा ना कहो। वो या कौम मन यंसुरुनी, और ए मेरी कौम अगर मैं इन्हें हटा दूंगा तो मुझे अल्लाह से कौन छुड़ाएगा, तो तुम इस बात को क्यों नहीं समझते। वला अकूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह, और मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, और ना ही मेरे पास कोई ऐसी गैब की चीज है, और ना मैं ये कहता हूं कि मैं कोई फरिश्ता बनकर तुम्हारी तरफ आया हूं, और ना ही मैं तुम्हें ये कहता हूं कि जो लोग नजरों में हकीर हैं अल्लाह इनको भलाई न देगा। मैं कोई बात ऐसी नहीं कहता, मैं तुम्हें सिर्फ कहता हूं अल्लाह की इताअत कर लो, अल्लाह अच्छी तरह जानता है जो कुछ इनके दिलों में है, ऐसा मैं करूंगा तो मैं बेइंसाफ होऊंगा। कालू या नूह कद जादलतना, तो उन्होंने कहा ए नूह तूने तो हमसे झगड़ा शुरू कर दिया है और तू तो बहुत झगड़ालू किस्म का बंदा है, जा जोन सा तूने अजाब लेकर आना ले आ, इन कुंत मिनस सादिकीन, अगर तू अपने दावों में सच्चा है कि तू पैगंबर है हम तेरी बात नहीं मानेंगे, जो अजाब लाना है ले आ, जो करना है कर ले। कौल इन्नमा यातीकुम बिहिल्लाह, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा इसे तो अगर अल्लाह चाहेगा तो अल्लाह ले ही आएगा, और जब अल्लाह का अजाब आएगा तुम रोक नहीं सकोगे। वला यनफउकुम नुसी इन अरदतु अन अंसालकुम, और मेरी नसीहत तुम्हें कभी फायदा नहीं देगी, खा मैं कितनी ही नसीहत करना चाहूं। अगर अल्लाह तुम्हें गुमराह रखना अगर अल्लाह को तुम्हें गुमराह रखना मंजूर है, मेरी हिदायत से तुम रहनुमाई पर, मेरी रहनुमाई से तुम हिदायत पर नहीं आ सकते। वो अल्लाह मेरा भी रब है, वह इलैहि तुरजाऊन, वो अल्लाह तुम्हारा भी रब है और इसी की तरफ तुमने लौट कर जाना है। अम यकूलून अफ्तरा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो किस्से हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं ये कुरान में आए हैं, और ये किस्से आपने कहां से हासिल किए। ये काफिर कहते हैं कि कुरान ये कहां से नाजिल हुआ। दरमियान में एक आयत मुशरिकीन मक्का की तरफ खिताब है
کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ قرآن خود بنا لیا، اے نبی ان کو کہہ دیجئے اگر میں بنا لایا ہوتا تو اس کا گناہ مجھ پر ہے اور میں تمہارے گناہوں سے بری ہوں۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، اور اے نبی ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف ان کی قوم کی بدماشی کے بعد وہی کی کہ تیری قوم میں سے اب کوئی ایمان نہیں لائے گا مگر جو لا چکا ہے آپ ان کو اپنے ساتھ رکھیے، پھر آپ غمگین نہ ہو جائیے، ان کاموں پر جو وہ کر رہے ہیں صدمہ نہ کیجیے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ہمارے سامنے ہمارے حکم سے کشتی بنائیے، اور ظالموں کے حق میں اب مجھ سے کسی قسم کی کوئی سفارش نہ کیجیے گا، میں نے ان ظالموں کو غرق کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے کشتی بنانے میں مصروف ہو گئے، اور جب اس کی قوم کے سردار ان پر گزرتے تو ان کو کشتی بناتا دیکھ کر ہنستے، اتنی بڑی، اور کہتے اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنسیں گے جیسے تم ہنس رہے ہو، اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہو، پانی کہاں سے آئے گا، اس کو کیا کرو گے، تان و تشنی ہوتی۔ نوح علیہ السلام کہتے تم ہنسنا چاہتے ہو تو ہنستے رہو، تھوڑے دن انتظار کرو، ایک دن آئے گا کہ ہم تم پر ہنس رہے ہوں گے۔ جو کسی پر ہنستا ہے، طنز کرتا ہے، استہزاء کرتا ہے، کسی کو ذلیل اور حقیر سمجھتا ہے، ایک دن اللہ اس کو بھی ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ فسوف تعلمون، تمہیں جلدی معلوم ہو جائے گا کہ عذاب کس پر آنا ہے اور جو اسے رسوا کرے گا، اور کس پر یہ دائمی عذاب آئے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا پتہ چل جائے گا۔ پھر بالآخر عذاب آیا، حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم پہنچا تو تنور نے جوش مارا۔ تنور کا مطلب، تنور سے مراد سطح زمین بھی ہو سکتی ہے، اور تنور سے مراد وہ چیز بھی ہو سکتی ہے جو ہمارے ہاں روٹیاں لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ پانی جو آیا تو اس کا آغاز زمین کے اس حصے سے ہوا جو تنور جس کو کہا گیا ہے، وہاں سے پانی ابلنا شروع ہوا، اور وہ ابلتے ابلتے اتنی تیزی سے نکلا کہ زمین پر پھیلتا چلا گیا، اور پھر بارش بھی آسمان سے برسنے لگی، زمین سے بھی پانی نکلنے لگا، اور پوری روئے زمین وہ پانی سے بھر گئی۔ اور جب ہمارا حکم پہنچا تو تنور نے جوش مارا، ہم نے کہا نوح علیہ السلام کو کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کے جوڑے، نر اور مادہ، ہر طرح کے پرندے جانور ہر طرح کے، ان کو ساتھ لے لیجئے، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو، لیکن ان گھر والوں کو، ان ساتھیوں کو جو آپ پر ایمان لا چکے ہیں، اور سب ایمان والوں کو، وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور نوح علیہ السلام نے جب اپنے ساتھ اپنے اولاد کو، اپنے گھر والوں کو اور اپنے ایمان والوں کو شامل کیا تو وہ بڑے تھوڑے سے لوگ تھے، چند ایک لوگ تھے، 70 یا 75، اس سے زیادہ نہیں تھے۔ اب جب وہ سوار ہوئے، وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا، نوح علیہ السلام نے کہا اے لوگو اس میں سوار ہو جاؤ، اس کشتی کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ کے نام سے ہے، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ وہی تجری بہم فی موج کالجبال، وہ انہیں پہاڑ جیسی لہروں میں لیے جا رہی تھی۔ اتنی بڑی کشتی جب بن گئی اور پانی ایسے آیا اور اتنی مقدار میں آیا کہ گویا کہ پہاڑوں کے برابر پانی تھا، پہاڑوں کے برابر اس کی لہریں تھی، پوری زمین پر پانی پھیل گیا۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جس کا نام کنعان تھا، وہ نافرمان تھا، نوح علیہ السلام کے ساتھ اس کشتی میں شامل نہیں ہوا، سوار نہیں ہوا، بے ایمان ہونے کی وجہ سے، اس کا قصہ ذکر کیا۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، نوح علیہ السلام نے اس آخری وقت میں بھی اپنے بیٹے کو آواز دی جب وہ کنارے پر کھڑا تھا، اور فرمایا اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، تو کافروں کے ساتھ نہ جا۔ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ، بیٹے نے کہا میں ایمان نہیں لاؤں گا، پانی سے بچنے کے لیے کسی پہاڑ کی پناہ لے لیتا ہوں، وہ پانی سے مجھے بچا لے گا۔ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں، اللہ اسی کو بچائے گا جس پر اللہ رحم کرے گا۔ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ، یہ باتیں ہو رہی تھیں، ایک موج آئی جو ان دونوں کے درمیان حائل ہو گئی، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا اس میں ڈوب گیا۔ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي، اب سارے کافر ہلاک ہو گئے اور زمین پانی سے بھر گئی، صرف ایمان والے بچے۔ اللہ کا حکم آیا اے زمین اپنا پانی نگل لے، واپس لے جا۔ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اور اے آسمان جو بارش برس رہی ہے آسمان تھم جا۔ وَغِيضَ الْمَاءُ، اور پانی سکھا دیا گیا، اور کام اللہ کی طرف سے پورا ہو چکا، اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ جودی پہاڑ یہ عراق کے علاقے میں ایک پہاڑ ہے جہاں پر حضرت نوح علیہ السلام علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی وہاں پر جا کر ٹھہری تھی، اور اس پہاڑ کے حوالے سے بھی آج کل جو تحقیقات ہوئی اور وہاں پر اس کشتی کا ثبوت بھی ملا، یا آج کے دور میں سیاحت کرنے والے اور تحقیقات کرنے والے انہوں نے اس حوالے سے بتایا ہے کہ وہاں پر ایک کشتی موجود ہے جو حضرت نوح علیہ السلام سے منسوب کی جاتی ہے۔ تو قرآن کریم نے اس کا ذکر کر دیا کہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اور ان حالات میں جب ان کا بیٹا غرق ہو رہا تھا اللہ نے اپنے رب سے دعا کی، نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اے میرے پروردگار میرا بیٹا میرے گھر والوں میں شامل ہے، اسے بچا لیجئے، اور آپ نے بے شک وعدہ کیا تھا کہ آپ میرے گھر والوں کو بچائیں گے۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ،
آپ تو سب سے بڑے حاکم ہیں. قال یا نوح انه ليس من اهلك، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح آپ کا بیٹا تیرے گھر والوں میں، آپ کے گھر والوں میں شمار نہیں، اس وجہ سے کہ وہ ایمان نہیں لایا، اس کے عمل اچھے نہیں تھے. اس سے پتہ چلا کہ کوئی نسب کام نہیں آئے گا. نبی کا باپ وہ بھی بخشش نہیں ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم نے سورۃ توبہ میں پڑھا، ابراہیم علیہ السلام کے باپ کی موت کفر پر ہوئی تو وہ دوزخ میں. حضور کے چچا کی موت کفر پر ہوئی تو وہ دوزخ میں. نوح علیہ السلام کے بیٹے کی موت کفر پر ہوئی تو وہ دوزخ میں. لوط علیہ السلام جن کا قصہ آگے آ رہا ہے، ان کی بیوی کی موت کفر پر ہوئی تو وہ دوزخ میں. کوئی رشتہ، کوئی قرابت داری، کوئی تعلق داری وہ کام نہیں آئے گی اگر ایمان نہیں ہوگا. آج کے زمانے میں جس طرح لوگ کہتے ہیں نا ہم فلاں کی اولاد ہیں، فلاں کی اولاد ہیں. جس کی بھی اولاد ہو، تمہارا کسی کی اولاد ہونا تمہارے کام نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف ایمان ہی کام آئے گا، اعمال کام آئیں گے. فرمایا کہ اے قال یا نوح انه ليس من اهلك، اے نوح اپنے گھر والوں میں آپ کا بیٹا آپ کے گھر والوں میں شامل نہیں، کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں. آپ مجھ سے اس کے بارے میں مت پوچھیے جس کا آپ کو علم نہیں. میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں آپ جاہلوں میں شمار نہ ہوں. اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اپنی شان کے مطابق ڈانٹ دیا. قال رب انی اعوذ بک، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اے پروردگار میں آپ کی پناہ لیتا ہوں اس بات سے، جو بات کہ تجھ سے وہ بات پوچھوں جو مجھے معلوم نہیں. تغفر لی وترحمنی، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے اپنے نافرمان بیٹے کی دعا نہیں کرنی چاہیے تھی، مجھے بخشش کر دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے نقصان اور خسارے والے لوگوں میں شامل نہ فرما. قیل یا نوح اہبط بسلام منا، اے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا اے نوح ہماری طرف سے آپ پر سلامتی اور برکتیں ہوں، اور جو تم پر اور تمہارے ساتھ ہیں ان پر بھی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں. پانی خشک ہو چکا ہے، کشتی رک چکی ہے، آپ زمین پر اتریے. اور دوسرے وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا، اور دوسرے فرقے ہیں کہ ہم انہیں دنیا میں فائدہ دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا. آپ اور آپ کی قوم کے جو لوگ بچ گئے ہیں زمین پر اتر کر آباد ہو جائیے اور اپنی زندگی گزاریے. اب ان کو بھی بتا دیجئے ان کی نسل میں جو ہدایت پر رہے گا کامیاب ہوگا، اور ان کی نسل میں جو ہدایت سے پھرے گا پھر اللہ اس کو بھی اسی طرح عذاب میں مبتلا کریں گے. تلک من انباء الغیب نوحیها الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری غیب کی خبریں ہیں جنہیں ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. یعنی یہ واقعات، یہ قصے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کسی کتاب میں پڑھے، نہ کسی افسانہ نگار سے سنے، نہ ہی مکہ میں رہتے ہوئے کوئی ایسا سورس یا ذریعہ موجود تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں سال پہلے کے واقعات کہیں سے جان سکتے. تو یہ سارے قصے اور واقعات اور یہ حالات کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے آپ پر وحی کیے جا رہے ہیں. یہ ساری غیب کی خبریں ہیں اے نبی جنہیں ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. ما كنت تعلمها انت ولا قومك، اس سے پہلے ان واقعات سے نہ تو آپ باخبر تھے، نہ ہی اس سے پہلے آپ کی قوم ان واقعات کو جانتی تھی. لہذا ان واقعات کو سن کر اور سمجھ کر اپنی قوم کو کہیے کہ ان پر عمل کریں اور اپنے آپ کو بچائیں. فصبر، اور آپ کو جو اپنی قوم کی طرف سے جو تکلیفیں اور پریشانیاں آتی ہیں اس پر آپ صبر کریں. ان العاقبۃ للمتقین، بے شک بہتر انجام تو پرہیزگاروں کے لیے ہے. یہاں پر سورۃ الہود کی 49 نمبر آیت اور سورۃ الہود کا 4 رکوع مکمل ہو گئے. انشاءاللہ کل ہم رکوع نمبر 5 سے اور آیت نمبر 50 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.